والصلاة والسلام على رسوله الكريم. یہ بخاری شریف کا آخری سبق ہے اور اس سبق میں تحریمہ بھی ہے، طلبہ بھی ہے اور عوام بھی ہے. کہ بخاری شریف جو ہے ان کی تدوین سے پہلے صحابہ کے زمانے میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ان کی اپنی یادداشت پر جمع کرنے کا رواج تھا. صحابہ اپنے دماغ میں لے لیتے تھے. اس میں مرفوع روایت بھی تھی، موقوف روایت بھی تھی. اس کے بعد کتابوں میں آئی. امام بخاری کے زمانے میں ان تمام احادیث میں سے صحیح اور مرفوع روایت کو الگ کیا گیا. یہ بخاری شریف کی اہمیت بہت اونچی ہے. قرآن کے بعد دوسرے نمبر کی کتاب ہے. جیسے ابھی مفتی یوسف صاحب نے فرمایا کہ اصل تو قرآن کی شرح ہے. یہ حدیث سے بعد قرآن کی شرح ہے. تو امام بخاری علیہ رحمہ کے زمانے میں لاکھوں نے کروڑوں روایتوں میں سے حضرت نبی پاک علیہ السلام کا قول، فعل، تقریر ایک دم صحیح خط و خال کے ساتھ کتاب میں اس کو جمع کرنے کی عادت پڑی، رواج چلا. تو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کی کتاب اس طرح سے لکھی کہ وہ سبق پڑھ رہے تھے اپنے استاد کے سامنے، پر اس بات کا تذکرہ ہوا کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کی ہر قسم کی حدیثیں لوگوں کے سامنے جا رہی ہے. وہ ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے جس میں صرف صحیح روایتیں ہو اور مجموعہ ہو. حضرت نبی پاک صاحب کی زندہ تصویر چلتی پھرتی اس میں نظر آ رہے. امام بخاری علیہ رحمہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں یہ کام کروں. کتنی بڑی بات، ہمت کی بات ہے. جب آدمی عزم کرتا ہے، ہمت کرتا ہے تو اللہ کی مدد آنے لگتی ہے. اور آدمی ارادہ نہ کرے، عزم نہ کرے، ہمت نہ کرے تو عادت الہی ہے کہ کوئی کام نہیں ہوگا. تمہاری نیت پر مدار ہے، تمہارے پختہ ارادے پر مدار ہے، اللہ کی عادت ہے. جیسے عادت اللہ ہے کہ اونٹنی سے بچہ پیدا ہوتا ہے، مرغی انڈا دیتی ہے. تو اللہ کی عادت یہ ہے کہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جن کا ارادہ پختہ ہو، اور جیسا ارادہ، جیسی نیت، ایسا کام وجود میں آئے گا. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. تو امام بخاری کے دماغ میں آیا کہ چلو یہ کام میں کروں. پھر خواب میں دیکھا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر بہت ساری مکھیاں بیٹھی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پنکھے سے مکھیاں بنا رہے ہیں. ایک آدمی کے چہرے کے اوپر 2-3 کروڑ مکھیاں بیٹھ جائے تو چہرہ کیسا لگے؟ راکشس جیسا لگے. نہ اس کا ناک نظر آ رہا ہے، نہ کان نظر آ رہا ہے، نہ ناک نظر، کچھ نہیں، سب صحیح شکل نظر نہیں آئے گی. لیکن آہستہ چہرہ صاف کرے تو اس کی ناک آنکھ سنمودار ہو جائے. تو امام بخاری علیہ رحمہ کو خواب میں اشارہ ہوا کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے احادیثوں پر جو قانون حدیث کی خلاف وجہ حدیث، تلبیس، اس قسم کے جو مکھیاں بیٹھی ہیں بڑی بڑی، اور اسلام کی صحیح شکل جو چھپ رہی ہے، اللہ ان سے کام دے گا کہ چہرہ اسلام کا نمودار ہوگا، دل ربا، خوبصورت چہرہ. چنانچہ انہوں نے اپنے وقت کے بزرگ سے تعبیر پوچھی تو کہا کہ آپ سے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی حدیثوں کا کام لیں گے. حدیث کی وجہ، حدیث کی تلبیس اور اس قسم کی جو تدلیس وغیرہ جو آپ نے نقبہ میں پڑھا اس کو نکھار کے سامنے لائیں گے. چنانچہ امام بخاری کو اور مضبوط ارادہ ہو گیا کہ مجھے کتاب لکھنی ہے، اشارہ مجھے. چنانچہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی لاکھ روایتوں میں سے اس کو منتقل کیا، 9000 کے قریب.
اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری دی تو ایسے شخصیات وقت پر اللہ نے پیدا کی اس کا ہاتھ کا کمپیوٹر بھی دوسرے نمبر پر 11 سال کی عمر میں 70,000 حدیثیں 70,000 سند کے ساتھ یاد تھی اور جب کتاب لکھنے بیٹھے تو کئی لاکھ روایتیں مدد کے ساتھ سند کے ساتھ زبان پر تھی دماغ میں اس میں سے انتخاب کیا یوں آتا ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ جس وقت حدیث لکھنے کا کتاب میں ارادہ فرماتے وضو فرماتے تھے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے یہ ادب ہے یہ کوئی جملہ معترضہ علم کا زیور ادب ہے ایک آدمی کے دل میں علم کا شریعت کا ادب نہیں تو اس کے عمل میں نور نہیں ہوگا رونق نہیں ہوگی ادب بہت بڑی علموں کا زیور ہے چنانچہ شریعت کے اندر سب سے زیادہ اہمیت ادب کی ہے ادب کی ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر 2 چیزیں فرمائی ہے کرنے کی اور ایک نہ کرنے کی معمولات بھی ہے منہیات بھی ہے اللہ تعالیٰ نے معمولات کے آداب بھی بتائے منہیات کے آداب بھی بتائے ایک تو زبان کا ادب ہوتا ہے فصاحت ہے بلاغت ہے تو ان کے اندر بڑے بڑے فصاحت مقولات تھے لیکن ظاہر تھے بچارے اس کا نام زمانے ظاہری ہے ادب کا مطلب یہ ہے کہ دل میں نیاز مندی ہو اس کے دل کے اندر سے غبار ہو عقیدت کا عظمت کا یہ ادب جو ہے علم کا زیور ہے اگر اس کی زندگی میں ادب نہیں اس کی زندگی میں ادب نہیں تو بیچارہ ایسا ہے کہ عورت پری بھی اگر ہے لیکن زیورات سے بھاگی ہے نہ ناک میں تیل ہے نہ کانوں میں بالی ہے نہ ہاتھ میں چڑیا ہے نہ پیروں میں باجر ہے امام بخاری علیہ رحمہ جو وضو فرماتے تھے ان کے اوپر ادب کا غلبہ تھا ادب کا حال تھا نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے اذان ہوتی ہے نماز پڑھنے سے پہلے طہارت کرتے ہیں تو معمولات کے آداب ہے منہیات کے بھی آداب ہے اب ان آداب سے شریعت زندہ رہتی ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ بولتے ہیں کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں اسی طرح فرائض کے آداب منہیات کے آداب اگر امت کے اندر آداب زندہ ہو جائے تو آداب شریعت کی اس طرح سے حفاظت کر لیں گے دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو مٹا نہیں سکے گی مذہب اسی وقت ختم ہوتا ہے قوم اسی وقت اپنا وجود کھو دیتی ہے کہ جب اس کے جو فرائض کے واجبات کے معاشرت کے آداب ہے اس کا علم رخصت ہو جاتا ہے اور آداب کا اہتمام نہیں رہتا ہے تو شریعت ختم ہو جاتی ہے جس میں کپڑا ہے تو کپڑے کی دھاری ہوتی ہے تو جب بھی کوئی آدمی کپڑا خریدتا ہے تو اس کی دھاری کو درزی کے پاس جا کے دھاگے لگواتا ہے وہ جانتا ہے کہ اگر یہ پھٹ گیا کیا تک پھٹ جائے گا ادھر سے پتہ نہیں یہاں تک پھٹ جائے گا تو آداب شریعت کے کنارے ہیں یہ معمولی چیز نہیں ہے سمجھ میں جانے کا آداب بتائے کھانے کے آداب پینے کے آداب سونے کے آداب ایک تو پڑھ لینا کہ امام بخاری علیہ السلام وضو فرماتے تھے 2 رکعت نماز پڑھی اس کے بعد لکھتے تھے لیکن ذرا سوچے فکر کرے علم اور تفکر کا نام ہے دیکھنے کا نام علم نہیں ہے یہ ایک فیس ہے میں اس طرح سے درخت دیکھ لوں یہ تو میری آنکھ نے محسوس کیا کہ درخت ہے یہ علم نہیں ہے اس کے بعد میں تفکر کروں سوچوں کہ درخت ہے اللہ نے کس طرح سے بیچ میں سے اس کا وضو کیا اس کی جڑیں کیا پانی کھینچتے ہیں یہ کھینچتے ہیں یہ پھر علم بن رہا ہے تو ایک تو ایک امام بخاری وضو کرتے تھے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے لیکن اس کے پیچھے امام بخاری علیہ الرحمہ کے پاس جو اہتمام تھا ادب کا جو اہتمام تھا یہ کنارے ہیں شریعت کے اگر ایک آدمی بغیر مسواک کے نماز پڑھتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن دھیمے دھیمے نماز کی اہمیت ختم ہو جائے گی کنارہ ٹوٹ گیا ایک آدمی بیٹی جاپان پلٹ لایا لیکن ان کے کنارہ ٹوٹ گیا تو ہرا ٹوٹ گیا خلاص اس کی جینت خلاص ہو گئی اب کنارے ٹوٹتے ٹوٹتے پورے اس کو کھائے گا اس کو رکھ دے
دیکھبھال. یہ آداب جو ہے کنارے ہیں شریعت کے. شریعت کے کیا ہے؟ کنارے ہیں. ملکیات کے اندر بھی ہے آداب. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی درجی ہے اور وہ لیڈیز کپڑا سیتا ہے تو وہ لیڈیز کپڑا سینے کے بعد جو لٹکا ہے نا ایڈورٹائز کے لیے. کیوں؟ اللہ نے کہا کہ لا تقربوا الزنا. زنا کے پاس بہت جانے کا حکم ہے. اس کا ادب کیا ہے؟ عورت کو دیکھو بھی مت. ان کا حدیث میں آتا ہے کہ عورت کے بچے پانی سے وضو مت کرو. کیوں؟ اگر آپ وضو کرو گے تو اس پانی کے نانے سے اس لڑکی کی طرف دھیان جائے گا کہ دماغی گناہ ہو جائے گا. کپڑے دیکھو گے دھیان جائے گا کہ فلانیہ کا ہے. تو لا تقربوا الزنا جو نہیں ہے, اللہ نے تو حکم فرمایا کہ زنا مت کرو. ان کے آداب ہے. اب ان کے آداب کا خیال نہ رکھے تو کسی عورت کو بھی دیکھتا ہے, باتیں بھی کرتا ہے, سنتا بھی ہے, کپڑے بھی دیکھتا ہے, زنا کے قریب پہنچ جائے گا. شریعت کی مدد نہیں ہوگی. یہ میں مختصر مثال دے رہا ہوں کہ آداب سے شریعت کا لحاظ ہوتا ہے, حفاظت ہوتی ہے. اگر آج امت کا ایک ایک فرد چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر میں آداب سکھا دیا جائے, دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو مٹا نہیں سکے گی. یہ تشبثات سے اسلام محفوظ رہتا ہے, لیکن ہم اس کا اہتمام نہیں دیتے ہیں. بولنے کے آداب, کلام کرنے کے آداب, دو آدمیوں کے بیچ میں پنچ بنے اس کے اسلامی آداب, معاشرت کے آداب. آپ نے حدیث میں پڑھا کہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وقت آیا, لمبی بات ہے, تو آپ نے فرمایا کہ وہ برتن مت استعمال کرنا جس میں شراب بنتا ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں جن برتنوں میں شراب بنایا جاتا تھا تو نب سے برتن کا استعمال کرنا بھی جائز ہے, گھرنا نہیں ہے, کھا سکتے ہو. برتن مانے وہ بھراری کے باسن, تپیلیا, مسکیلے. کیوں؟ اگر اس کو استعمال کرے گا تو یہ ستیہ ذرائع کو طور پر پکارے ہوگا کہ اس کو یوز مت کرے. آداب ہے کس کا؟ شراب مت پیو, اس حکم کا ادب ہے. اگر اس کا خیال نہ رکھے تو دھیمے دھیمے شراب کے پاس جائے گا. پیخانے جاتا ہے, وہ پیالہ دیکھتا ہے, وہ جام دیکھتا ہے شراب پینے کا, وہ بوتل دیکھتا ہے, کبھی گھوٹ بھی بن لے گا. اسلام ختم ہو جائے گا. یہ میں مثال دے رہا ہوں. آپ جتنا ربڑ کی طرح چاہے کھیلاؤ, سوچنے کا نام علم ہے, تفکر کا نام علم ہے, محسوسات کا نام نہیں. اندر اتر کے سوچو تو علم سامنے آئے گا. تو امام بخاری نہیں نا, دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی, تو یہاں آتا ہے کہ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ اٹھنے بٹھائے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا مکان 2 منزلہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نیچے ٹھہرتے ہیں, اپنے اہلیہ کے ساتھ تم اوپر چلے جاؤ. حدیث میں آتا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات دیوار کے کونے پر سو کر کے بیٹھے رہے. ان کو یوں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اسلام نیچے آرام کر رہے ہو اور میرا اس کے ساتھ تقابل ہو جائے. یہ عورت کا توازن چلا رہا ہے, صحابہ کے زمانے سے عورت کا توازن چلا رہا ہے. اب اس میں کیا, اس میں کیا ہے نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح حدیبیہ کے موقع پر لمبی باتیں ٹکرا, یہ رسول کا لفظ مٹا, یہ نہ کہتا ہے. حضرت علی نے ادب کا غلبہ تھا کہ میں نہ مٹاؤں, آپ تو رسول ہو. تو اپنی انگلی سے رسول کا لفظ مٹانا, حال ادب کے غلبے میں نہ کہا, نہیں مٹایا, نہیں ایسے ہی رہ گیا. تو اس لیے یہ آتا ہے کہ جو آدمی کی زندگی میں جتنا ادب کا غلبہ ہوگا اس کے عمل میں اتنی جان ہوگی. اس کے نماز میں جان, فرائض کے بھی آداب, منہیات کے بھی آداب, فرائض آداب کے ساتھ ادا کرے گا. خذوا زینتکم عند کل مسجد. یہ امام بخاری علیہ رحمہ اللہ جو ادب کا غلبہ تھا اور جس کی وجہ سے اس کی کتاب اتنی مقبول ہوئی, اس میں مختصر بات کیا سکھاتا ہے ہم کو کہ اب وہ کسی کو وضو کر کے کتاب لکھی ہے, زندگی میں ادب لاوے. تیسرا, آج کے زمانے میں خاص کر کے ہندوستان میں سب سے زیادہ ہمارے تشبثات زندہ کرنے کی اور ہمارے آداب اس
اسلامی زندہ کرنے کی سب سے پہلی فکر ہونی چاہیے، کوئی مائے کا راج اسلام کو مٹا نہیں سکے گا، کیونکہ روزمرہ کی رننگ چیز ہے، رننگ چیز ہے، رننگ چیز پر تو آدمی پابندی سے جمتا ہے تو اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ جب معمولات کے اندر لائے گا تو معمولات پر جماؤ پیدا ہوگا۔ حج کے آداب ہے، روزے کے آداب، اللہ کے رسول نے فرمایا روزے کی حالت میں کوئی آدمی جھوٹ بولے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کھانا کھاوے کہ نہ کھاوے تمہارے پاس رکھو تمہارا روزہ۔ دیکھیے روزے کے آداب ہے۔ اب روزہ رکھتا ہے کہ جھوٹ بھی بولے، غیبت بھی کرے، یہ بھی کرے، بے ادب روزہ ہے۔ اور اگر آداب کے ساتھ اس کو روزہ پوری اس کے مقصد کے ساتھ معمول پر عمل کرنے پر جماؤ پیدا ہو، استقامت پیدا ہو آداب کی پابندی سے۔ اسی طرح آدمی کیا ہے، عورت کا بچہ پانی بھی استعمال نہیں کرتا ہے، اجنبیہ سے بات بھی نہیں کرتا ہے، تو منیات کی نفرت دل میں پیدا ہوگی، گناہوں کی نفرت دل میں پیدا ہوگی۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، دعا نہیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کی نفرت پیدا کرو، لیکن آداب سے ہوگی۔ تو منیات کے بھی آداب، معمولات کے بھی آداب، ان آداب سے، منیات کے آداب سے بچاؤ پیدا ہوگا، بچاؤ، آدمی بچے گا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ یوں آتا ہے کہ نہا عن الربا والربا، سود سے تو اللہ نے روکا، لیکن شبہ ہے سود کا، اس کو بھی مت کھاؤ، ورنہ ایک بکری کنارے کنارے کھیت کے گھاس کھا رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کپاس بھی کھا رہا ہے، اندر جا کے کپاس بھی کھا رہی ہے، کیونکہ کنارے کنارے گھاس رکھتے ایک دم کنارا۔ سمجھ میں بات آتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ دین کی خدمت کرتے ہیں، جماعت میں جاتے ہیں، ایمان بناتے ہیں، تو اس کے سامنے ہدف بھی ہو، منزل بھی ہوگی، اس منزل پر پہنچنا ہے۔ حضرت حاجی امداد علیہ رحمہ کے بابا جو آتا ہے، جو ہمارے علماء دیوبند کے سب کچھ تھے، وہ حج کو گئے تو کعبہ شریف کو دیکھا کہ گلاب چڑھایا ہوا ہے کالے رنگ کا، تو ان پر ایسا تجربہ ہو گیا کہ زندگی بھر شاہ چمڑے کے جھوٹے نہیں پہنے کہ کعبہ شریف کا گیا، مطلب ایسا نہیں کہ ظاہر نہ جائے، یہ میں مثال دے رہا ہوں، ان پر ایک غلبہ تھا حال کا۔ حضرت نانوی علیہ رحمہ کی بابا آتا ہے کہ وہ گئے حج کو، کعبہ شریف پر روز اپنے پر نظر پڑی تو اونٹ سے نیچے اتر گئے اور جھک جھک کے عاشقانہ اشعار پڑھتے جا رہے، اپنی مستحق آرزو کوزے جنگال میں برباد ہو، آرزویں ہو گئی سینے میں خاک دل لگا کر کوئی ساتھ، خاک دل لگا کر خاک کوئی سال ہو، جھوٹے بھی نکال لیے کہ وہاں کاغذ میرا پیر وہاں گر جائے جہاں سرکار کا قدم پڑا۔ قاری صاحب علیہ رحمہ نے تجربہ دکھایا کہ نانوٹے رحمت کلیئر جا کے کلیئر، تو وہاں ان کے استاد رہتے تھے، ان کے پیر کا گاؤں تھا، تو 5 کلومیٹر سے جھوٹے نکال کے بغل میں لگا لیتے تھے کہ میرے استاد کی ہے۔ شیخ وسیع علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی میرے استاد ہے، پیر بھی ہے، جب وہ مجھے بلاتے تو میں جلدی جلدی وضو کر کے جاتا تھا، میرا علم کا قبلہ ہے، میرا علم کا کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ فلسفے سے اوپر اٹھ کے چلو، جائز ناجائز پر نہیں، تو جا کے ان کی بات ہوئی کہ آج ہندوستان میں سب سے زیادہ اس مزاج کے لوگوں کی ضرورت ہے جو چھوٹے چھوٹے آداب کی اہمیت دے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اسی سے دین کی حفاظت ہوگی۔ اب دیکھو کتنی بڑی بات، حضرت نانوٹی رحمہ کے بابا آتا ہے وہ گنبد کھجرا کا رنگ کھجرا دیکھا، سبز دیکھا، تو وہ اپنے پیار میں سبز رنگ کے چمڑے کے جوتے نہیں پہنتے، ادب کا غلبہ۔ جب آدمی شیخ رومی علیہ رحمہ نے مسئلے میں ادب کے کوئی اتنا لمبا لکھتے خدا دعا توفیقی ادب، بے ادب محروم کا شکل سے ادب، بے ادب کا تنہا خود راز کا جس بلکہ آتش در ہم آبھار شد۔ رومی فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے زندگی میں مجھے ادب دینا، ماں باپ کا ادب، بڑے کا ادب، چھوٹے کا ادب، علماء کا ادب، حفاظ کا ادب، دین کی خدمت کرنے والوں کا ادب، مانگنا پڑے۔ علم و دعا سے بہت زور، رب زدنی علما،
ادعونی استجب لکم، اللہ فرمائے کہ مانگو تو دونی، اللہ سے صحیح مانگو. امام بخاری علیہ رحمہ دعا کرتے تھے ہمارے اپنے پر جا کے کہ اللہ مجھے صحیح روایت ایمان میں ڈالنے کی کتاب میں سبب کرو. رب ادعونی استجب لکم، اللہ کہتے مانگو تو میں دوں گی. اللہ کو سب سے زیادہ بندے کی مانگنے کی اللہ بہت پسند. کیوں؟ اعلان کے انتم الفقراء نحن الاغنیاء، تم تو سب محتاج. تو ہم محتاج بن کے مانگے، مستحق بن کے نہ مانگے کہ میں مستحق ہوں، مجھے اخلاص دو، مجھے ہمت دو. محتاج ہوں، میرے اندر اہلیت کا حیض نہیں، تو بغیر اہلیت کے محتاج کی حاجت پوری کرے. اللہ مجھے ہمت دے، اخلاص دے، معرفت دے، ہمت دے، طاقت دے، عزت دے. محتاج بن کے مانگنا اللہ کو بہت پسند. مستحق بن کے نہ مانگے، یہ گستاخی ہے. دعا کے آداب میں سے نہیں. محتاج انتم الفقراء، تم سب محتاج، تم سب محتاج. تو شیخ رومی فرماتے ہیں اے اللہ مجھے توفیق دے دے، ادب کی توفیق دے دے. پھر کہتے ہیں کہ یہ ادب کی نحوست اس کی ذات کے ساتھ خالی نہیں ہے، متربی ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ متربی. بلکہ آج اس در ہم آفاق ہے بے ادبی کی نحوست کی آج پوری دنیا میں لگ جاتی ہے. ایک آدمی بجلی کا پاخانہ لے کے آیا اور بیچ میں بیٹھ گیا. وہ بیچ میں بیٹھا تو خالی اس کو بدبو نہیں آئی، چاروں طرف لوگ کہیں کہ بدبو آتی ہے، اس کو اٹھاؤ، کون ہے وہ؟ کچھ جاؤ باہر نکل رہا. پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا موسیٰ کے مقابلے کے لیے. اور نبی کا مقابلہ کتنا سنگین گنا، نبی کا مقابلہ. تو جادوگروں نے کہا کہ چلو ہم جاتے ہیں، برابر ہے، لیکن ہم کو کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ بولو کیا کریے؟ پیسے ویسے نہیں، پارلیمنٹ میں لے لو. پارلیمنٹ میں نبی کا مقابلہ نہیں، ہم کو کیبنٹ میں لے لو تو ہم تو جا رہے، تمہاری سرکار کے ہم بن جا رہے. کتنا ایسا کریں گے، جاؤ. پورا ٹولہ مقابلے کے لیے گیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ کے پاس. لیکن اللہ نے ان کو ذرا توفیق دی ادب کے، وہاں تھوڑا ادب استعمال کیا. کہا کہ اگر نبی ہو تو ہم کو ادب رہنے. کہا مقابلے کے وقت کہ موسیٰ ایسا کرو پہلے تم لاٹھی ڈالو. یہ ادب کہا، مقابلہ والے لاٹھی ڈالے ساتھ والے. کہا کہ پہلے تم لاٹھی ڈالو اس کے بعد ہم ڈالیں گے. ادب میں ایسا کہا. اللہ تعالیٰ کو اتنا ادب جادوگروں کا اتنا پسند آیا، کتنا مضبوط ایمان دیا، کتنا مضبوط ایمان دیا. قرآن پڑھ کے دیکھو. پھر ان کو پتا چلا تو دوڑا دوڑا آیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم کو فرعون کے ساتھ ملنی بغیر لگتا ہے، ملنی بغیر لگتا ہے. تم تو ان کے ہو گئے، موسیٰ کے ہو گئے. اب تمہارا ہوتا ہے تمہارا الٹا، ایک ہاتھ ادھر سے کاٹیں گے، ایک پیر ادھر سے کاٹیں گے، سنی پر چلا گے. جادوگر نے کہا کہ پھپ زمان تو کہا اس سے ہو سکے کر لے ہم تو موسیٰ اس کے رب پر ایمان لے آئے. کتنا مضبوط. حضرت صاحب صاحب رحمت اللہ علیہ کے بابت میں آتا ہے بہت سا کشمیری کہ اگر میں زندہ ہوں اور دارالعلوم کے کتب خانے کو آگ لگ جائے تو پھر نمبر کرنا الماری کے نمبر کے ساتھ میں کہہ دوں گا کہ فلاں نمبر کی الماری میں فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر یہ لکھا ہے. کتنا ہمت برکت تھی. مولانا یوسف صاحب بنوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بخاری کے سبق میں ایک دفعہ فتح القدیر کی عبارت پڑھی. ہدایت کی کتاب اتنی بڑی فتح القدیر دیکھنے لگا، پڑھنا پر خط دیکھنا کتنی بڑی ہے. کہا تو اس کی عبارت پڑھی تو ہمارا تعجب دیکھ کر یہ بھارت نفرت العمل میں ایک قصہ لکھا ہے. مولانا یوسف صاحب بنوری علیہ رحمہ کہا کہ طاقت حکم اسری نہ سنا بلا مراد یہ رہے. 20 سال پہلے میں فتح القدیر دیکھ کے رکھ دیا، ابھی تک میں نے دیکھا نہیں. نال بھی نال پاؤ گے مطالعہ صفحہ نکال کے دیکھ لو، بھول نہیں ہو. تو ان کی زندگی میں ادب کا کتنا غلبہ تھا. ان کی والدہ فرماتی کہ رات کو پڑھنے کے زمان میں سو جاوے تو تھوڑی دیر اٹھنے کے بعد کیا یہ بستر کا یوں کرو، کبھی یوں کروا کبھی یوں کروا دے. ایسا کیا کرواتے بار کہ میں نے دیکھا کہ میرے استاد کے مکان کے اندر پیار ہو رہے ہیں. میرے علم کا قبلہ ہے.
دیکھو ادب کا غلبہ ہے. کتاب کا یہاں لکھا ہو نہیں تو ہم تو گاڑی کی طرح یوں گھماتے تھے, اس طرح گھمائی گاڑی لے کے جا رہے. صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمر پکڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور یوں کر کے دیکھ کے پھر بیٹھ جاتے تھے. یعنی کتاب کو مطبوع بناتے تھے کہ ہم تابع ہوں, ہم اس کے تابع ہیں, کتاب ہمارے تابع نہیں, ہم تعلیم ہوں مطلوب ہے. یہ ادب تھا, ادب تھا. حضرت شیخ پورے دن علوم کی بارش برسا ہے, علم و عرفان کی. شام کے وقت تک شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں جائے تو یوں لگے جیسے کوئی بکری بیٹھی ہے. ان کے استاد تھے, ایسا لگے جیسے کوئی بکری بیٹھی ہے. اور یوں بھی کہتے ایسے پنکھے نہیں تھے زمانے میں, وہ یوں ڈوری ہلت یوں لگے, یوں ہو یوں ڈوری پکڑ کے یوں کرے, چھوڑ دے, ہوا لگا ہے. اور جب 10 کم آئے تو علوم کے سمندر. لیکن ادب کا غلبہ دیکھو, میں ادب کی برکت پر کہہ رہا ہوں. خیر بات اور چلی جائے گی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنے کے بعد حدیث کو لکھتے تھے. ان کی کتاب کی مقبولیت کا ایک وجہ یہ بھی لگتا ہے کہ ادب کا غلبہ تھا. 2 رکعت نماز پڑھے, وضو کرے, غسل کرے. کبھی روزے اقدس پر جا کے وہاں ہوتے اور روزے اقدس پر جا کے لکھتے تھے. کبھستان کی وہ جو جنت البقیع وہاں بیٹھ کے ممبر اور آپ صاحب روزہ اقدس کے بیچ میں بیٹھ کے ترجمۃ الباب لکھتے ہیں. تو ایک تو وضو کر کے ہمارے نماز پڑھتے تھے, قرآن کریم کر کے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے باوجود میں آتا ہے کہ وہ سفر کر رہے تھے, ان کی تھیلی میں 500 درہم تھے. ایک کوئی منتظر ساتھ ہو گئے, ان کو پتہ چلا کہ امام صاحب کے پاس 1000 درہم شیطانی کے سکے ہیں. ان کی نظر خراب ہوئی, آپ نے سنا. تھوڑی دیر کے بعد اس آدمی نے چلا کے شروع کرا کہ میرے پیسے گم ہو گئے, 1000 اشرفی, 1000 اشرفی. کشتی کے مالک نے لوگوں کے سامان تلاش کرنا شروع کر دیا. کہ امام بخاری سمجھے کہ تو میری تھیلی میں سے نکلے گا تو پیسے تو میرے ہیں, لیکن لوگ کیوں سمجھیں گے کہ ایک حدیث بھی بیان کرتا ہے کیسا چور ہے. تو میری پوری حدیث کیا ہے مقدس ہو جائے گی. آہستہ جو تھیلی سمندر میں ڈالی, اپنی شکار کو باقی رکھنے کے لیے تاکہ شکار آ جائے. اس کے بعد جب نیچے اترے پوچھا وہ پیسے تمہارے, تو میں نے سمندر میں ڈالی. زیادہ ڈال سکتے ہو, تم نے چڑھایا تو ڈالا تو نہیں, مجھے میری شکار باقی رکھنی, ایسے میرے تھے. یعنی اس قسم کے بہت سارے امام صاحب رحمۃ اللہ کے واقعات ہیں. جس وقت نبی امام بخاری علیہ رحمہ کی وفات ہوئی, مولانا مظہر عالم علیہ رحمہ نے ترجمہ السنہ میں لکھا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے خواب میں دیکھا کہ صحابہ کو لے کے دھوپ میں کھڑے ہیں. امام بخاری کا جنازہ نکلا اس وقت, بھائی تمہارے ساتھ وہ عوام بھی ہے, ان کو پتا چلا کہ بخاری شریف کیا ہے. تعارف کرا رہا ہوں سادہ. کہا کہ یا رسول اللہ آپ دھوپ میں کھڑے ہو, صحابہ بھی دھوپ میں کھڑے ہو, ذرا سائے میں آ جاؤ. تو کہا کہ امام بخاری کا جنازہ نکل رہا ہے, اس کے کندھے کے لیے کھڑا. یہ کتاب ہے اصل الکتب بعد کتاب ہے. امام بخاری کا جنازہ نکل رہا ہے, اس کو کندھا دینے کے لیے میں کھڑا. جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کیے گئے تو کئی دن تک قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی. حدیث کے سلح کی کرامت تھی. انبیاء علیہ السلام کے بدن مبارک کے اندر بغیر عطر لگائے مستانہ مہک ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کتنے مدت تک قائم رہے اپنے باپ سے. آنکھیں چلی گئی روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی. جب یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک ایک قافلہ لے کے آ رہا تھا جو راستے میں تھا, اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. قرآن میں یوسف کی کیا ہے خوشبو آ رہی ہے, کرتے کی خوشبو آ رہی ہے. ان کے دوسرے بیٹوں نے کہا کہ ابا جب یوسف کا ذکر چھوڑو تو کب سے آنا ہو گیا, ایک خوشبو آ رہی ہے. قافلے نے آگے وہ کہا کہ تمہارے بیٹے کا کرتا ہے اور آپ کو ایک اکثر کا چہرے پر ڈالا تو ہم بنا یاد.
بنا یاد. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزرتے تھے عطر نہ لگایا ہو تو بھی وہ گلی مہک جاتی تھی. اس کے بعد جانے والا کہنا کہ یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں, ایک عورت فرماتی ہے بڑی عمر کی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانا کھانے کے بعد دوپہر کو کیلولا کرنے کے لیے ہمارے یہاں کیلولا کرنے آیا کرتے ہیں. ہم چمڑے کا بستر بچھا دیتے, چمڑے کا بستر. کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ ہوتا ہے, یہ پسینہ چمڑے کے بستر سے بھی شیشے میں بھر لیں گی. وہ کہہ رہی خدا کی قسم اس کی خوشبو مشک اول کا بھی کوئی اس کے سامنے رہش کرے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پی گئے تھے فن حدیث, حدیث کے اندر بھرا ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دفن کے بعد ان کے قبر سے خوشبو آ رہی ہے, اس کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے. مناسبت ہے. ہم دیوبند پڑھنے گئے تو وہاں ایک روایت چلتی تھی کہ جب نیچے حدیث تھی دارالحدیث دیوبند میں تختانی, ایک تو فوقانی ایک تختانی, اور شاہ صاحب کو وہاں سبق ہوتا تھا. تو کئی مرتبہ ہم جائے خاص قسم کی خوشبو کی محسوس ہوتی تھی. اس زمانے میں وہ بچے سنا رہے تھے ہمیں جو چلے آتے تھے. خیر, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہم یہاں سننے بیٹھے ہیں بہت مبارک مجلس ہے. یہ کتاب انہوں نے مرتب فرمائی اور اس کتاب کا نام رکھا, اس میں ایک لفظ آتا ہے المسند, الجامع الصحیح المسند, کی کتاب کا نام رکھا. اور مسند کا مطلب جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ سند اس پر اعتماد ہو, یہ بنیادی علم ہے. مستند جو علم ہوتا ہے اللہ کے رسول تک پہنچی ہوئی جو سند ہوتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بھی طبقہ منتقل ہوتی ہے. اس کا ذوق بھی پیغمبر منتقل ہوتا ہے علم کے ساتھ. ایک آدمی کے پاس آئینہ ہے اور ادھر سورج شروع ہو گیا, یہ دھوپ کے بدل دے رہا ہے, لیکن وہ یوں کرتا ہے کہ وہاں کی روشنی یہاں ہے, وہ یوں کیا تو وہاں کی روشنی وہاں آ گئی. تو اس نے ان سے پڑھا, اس سے پڑھا, اس سے پڑھا, اس سے پڑھا, تو اللہ کے رسول تک اس کو مسند کہے. تو امام بخاری علیہ رحمٰن نے اپنے کتاب کے اندر جو حدیث لی زیادہ بات نہیں, مختصر بات. فنی روایت کے اندر جو اصول ہے اپنی حدیث بیان کرنے کا, اور جو طبقات بیان کے محدثین نے, حدیث پر بہت کام ہوا. سند پر فن میں اسماء رجال پر علامہ ذہبی کی کتابیں اٹھا کے دیکھو. مولانا اعزازی فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک میدان میں 1 لاکھ انسان کھڑے ہیں اور علامہ ذہبی چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس کی حالت ہے. اتنے حالت کا علم ہے تاریخ کا. انور صاحب کشمیری دعا مانگتے تھے کہ اللہ ذہبی کا حادثہ دے دو. ان کی کتاب دیکھو, انہوں نے کتاب لکھی علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ, اعتدال, میزان, علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ. ابن حجر اسقلانی نے اس کی شرح کی لسان, پلہ ہوتا ہے اوپر یوں ہوتا ہے, یوں اس کو لسان کہے. انہوں نے میزان میں, انہوں نے لسان. شیخ مزی علیہ رحمٰن نے تہذیب الکمال, علامہ مقدسی نے الکمال, اور علامہ شیخ مزی علیہ رحمٰن نے تہذیب الکمال. فن اسماء رجال کمال ہے جس میں جو حدیث کے اندر لمبے لوگ آتے ہیں, اس نے بیان کیا, اس نے بیان کیا, اس نے بیان کیا, ان کے حالات, کتنی بار جھوٹ بولے, کتنی بار کون سے زمانے میں حادثہ کمزور ہوا, کتنی مرتبہ انہوں نے ادراج کیا, ان کے متن میں سند میں کیا اختلاف ہے. لمبا فن ہے فن اسماء رجال میں. جیسا آپ مصباح کے اندر دیکھتے ہو کوئی لغت جو ڈکشنری میں ایک دم کھول کے کیا ہوتا ہے, لوگوں کو ہمارے ماننا. اسی طرح راویوں کے حالات دیکھنے ہو تو میزان دیکھو, الکمال دیکھو, تہذیب الکمال دیکھو. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کی بھی صلاح ہے تہذیب الکمال کی صلاح. خیر, میرے کہہ رہا تھا مسند کے اندر ایک قاعدہ آتا ہے کہ راوی مروی انہو کی صحبت میں زیادہ رہا ہو
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان راویوں کی کتاب اپنی کتاب کے اندر جگہ دی ہے جو ملازمت کثیر کے مالک ہو. ملازمت مانے ساتھ میں رہنا، اور کثیر مانے لمبی مدت تک روایت کرنے والا شاگرد اپنے استاد کی صحبت میں رہا ہو اور اس کا ذوق بھی منتقل ہوا ہو. تو ظاہر بات ہے کہ جو صحابی آپ علیہ السلام کی صحبت میں رہے، ان کے بعد دوسرا صحبت میں رہا، ان کے بعد سلسلہ امام بخاری تک پہنچا، کیا پیغمبرانہ ذوق منتقل ہوا ہوگا. اندھے کو یوں کہے کہ آئینہ دیکھو، کیسے آئینہ دیکھے؟ ہمارے پاس وہ دل نہیں، وہ بصیرت کی آنکھ نہیں، اور ہمارے سامنے آئینہ رکھے تو ہم کیسے دیکھیں؟ بصیرت چاہیے حدیث کی. ٹھیک دو کرتے ہم بتا رہے، اللہ قبول فرما رہے. یعنی یوں کہا کہ ملازمت مانے راوی روایت کرنے والا، مولوی اور ان کا شیخ، یہ ان سے روایت کرنا ہے کہ شیخ ہے اور یہ ان کا شاگرد ہے. اب یہ ان کی صحبت میں لمبی مدت رہا ہو، اس کی روایت اپنے اندر زیادہ لینے کی محنت کی بخاری شریف کے اندر. یہ آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اور سنت کے مصابے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال اخلاق عادات لینے کے لیے حضرت علقمہ عبداللہ ابن مسعود کی صحبت میں آ کے خالص علم لینے نہیں، چال ڈھال کیسی چال، کیسی ڈھال، کیسے اخلاق، کیسے عادات، وہ صرف لینے کے لیے ان کے پاس آ کے بیٹھتے تھے. تو ملازمت کی روایت ایک زمانے میں، ملازمت مانے نوکری نہیں، ملازمت مانے کسی کے پاس لمبی مدت رہنا. سیدھے انداز ہے عبداللہ بن مسعود کے پاس علقمہ آ گئے. عبداللہ بن مسعود کی وفات کے بعد علقمہ زندہ تھے تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابراہیم نخعی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال اخلاق عادت چار چیزیں صرف روش سیکھنے کے لیے کہ زندگی کس طرح گزارتے ایسا دیکھے ذرا، کیسا بولتے ہیں، کیسا سنتے ہیں، ان کی پوری زندگی کے رہنے کا طریقہ. ابراہیم نخعی ان کی صحبت میں آئے. ابراہیم نخعی علقمہ کی وفات کے بعد زندہ تھے تو ان کی صحبت میں رہنے کے لیے کون آئے؟ شیخ المتصور کر کے تھے وہ. ان کے پاس سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ متصور کے پاس ملازمت کیا ہے، انہوں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول کی چال ڈھال عادت اخلاق سارے منتقل ہو گئے تھے تو ان کے پاس شیخ وقی رحمۃ اللہ علیہ آ کے بیٹھے. شیخ وقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اللہ کے رسول کی چال ڈھال اخلاق عادت تو ان کی صحبت امام ابن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. تو اس طرح سے ملازمت کی عادت تھی. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ترمذی میں ان کا قول بھی آتا ہے عبداللہ بن مبارک کا. عبداللہ بن مبارک کو کسی نے پوچھا کہ عبداللہ بن مبارک حضرت اخلاق کسے کہے، اخلاق کسے کہے؟ تو مختصر یوں کہا طیب الکلام، بسط الوجہ، فقف الاذا، میٹھی بات کرنا، طیب الکلام مانے خوش مزاجی سے ملنا. ہم اس کو خوش مزاجی سے ملنا اخلاق نہیں سمجھتے ہیں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے سامنے خوش مزاج تشریف لائے. صحابہ نے پوچھا کہ آپ سے بہت موڈ میں ہو. اس وقت آپ علیہ السلام نے ایک بات فرمائی، حدیث میں آتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا المال خیر لمن اتقى اللہ، دینداری کے ساتھ مال نعمت ہے. پھر یوں فرمایا وصیحۃ خیر من المال، تندرستی مال سے بڑی دولت ہے. پھر فرمایا طیب النفس من النعیم، اور خوش مزاج رہنا تو جنت کی صفت ہے. میں بھی ایسا نہ رہوں. تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ طیب النفس خوش مزاج بسط الوجہ ہے، خوش چہرے کے ساتھ کسی کو ملنا پوری رات نماز پر کسی زیادہ ثواب ہے. اس طرح سے ملنا، کبھی کی چھاس کی چھالک ماری ہو یا باسی کری کی چھالک منہ میں ماری، اس طرح سے ملے. حضرت دلیل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جب بھی مجھے کسی گلے میں ملے تبسم مجھے سامنے دیکھ کے مسکراتے تھے. تو مجھے آپ کا مسکراہٹ دیکھنا اتنا پسند, بار بار گلے میں جاتا تھا. آپ مسکراتے ولا تسعر خدك للناس ولا تسعر خدك للناس. لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے کرتے ایک بار جو کہا کہ دیکھ بیٹا منہ کھڑک کے ساتھ کسی سے مت ملنا, ڈاؤن ہو جائے گا. چاہے تمہارے سامنے بھی کتنا ڈر سے ملے گا, لیکن منہ خراب کرنے والے کی دل میں نفرت ہی ہوگی. چاہے ڈر سے ملے تو بھی نفرت ہوگی. شریعت نے دیا. عبداللہ بن مبارک کتنی شاندار بات فرمائی کہ 33 دفعہ زبان کے ساتھ اطلاق رکھتے ہیں, وبشت الوجہ چہرے کے ساتھ 33 دفعہ, وقف الاذى, اور اپنی اتنی نگرانی کر لیں کہ میری قلم سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو 100 دفعہ خرید. خیر تو عبداللہ بن مبارک کے بارے میں سنا رہا تھا کہ وہ سواری خریدی. لوگوں نے کہا کہ حضرت کیسے سواری خریدی؟ مجھے بصرہ جانا ہے. کیا کروں کہ بصرہ جا کے؟ وہاں ایک بہت بڑے بزرگ ہے ابن عون رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس مجھے خالی روش سیکھنا ہے, روش وہ کیسے چلتے ہیں, کیسا بولتا ہے, کیسے ان کا رہنا سہنا ہے, خالی روش سیکھنے جا رہا ہوں. ابن عساکر فرماتے ہیں بہت بڑے معلم گزرے کہ عبداللہ بن مبارک فرمایا کرنے کہ مجھ کو سب سے زیادہ زندگی میں افسوس اس کا ہو رہا تھا کہ ابن عون کی صحبت میں زیادہ رہ نہیں سکا. ان کے کیا اخلاق تھے, ان کی کیا عادات تھی, کیا کاروبار تھا, لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں لمبی مدت تک رہ نہیں سکا. امام بخاری اپنی کتاب میں جس حدیث کو لاتے ہیں پہلے دیکھتے کہ ملازمہ نے کسی لمبی صحبت میں رہا ہو کہ میں اس کے خارجی فوائد بتا رہا ہوں کہ ایسی سب کیوں لگا ہے, اس کے کیا فوائد ہے, اس کے کیا اثرات ہیں خارجی. یہ اثرات ہے کہ آپ کے ساتھ تو ذوق منتقل ہوتا ہے پیغمبرانہ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح سے علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ احمد ابن حنبل کے سبق کے اندر لاکھوں انسان شریک ہوتے تھے, لیکن 5000 خالی علم لینے آتے تھے, دوسرے اخلاق سیکھنے آتے تھے. لاکھوں اگر گنے تھے علم تو 500 یا 1000 یا 5000, دوسرے کیا لیتے تھے, روش سیکھتے تھے, روش. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ لکھا ہے, اس طرح سے لکھا ہے. امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد تھے یہ علامہ تیمی علیہ رحمہ, علامہ تیمی علیہ رحمہ. وہ امام مالک علیہ رحمہ کی خدمت میں سیر پر 4 سال روش سیکھنے جاتے تھے. امام بخاری کے استاد تھے. خیر تو ایک شرط لگائے ملازمت کثیر. اپنے مدرسے میں اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے میں اتنی بڑی نعمت دے رکھی تھی. قبلہ حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ ان کی صحبت میں لمبی مدت رہنے کا اتفاق ہوا. ان کو وہ زندہ تصویر تھی جو طلبہ حضرت کی صحبت میں رہتے تھے اور جو فارغ ہوئے. آج بھی کوئی آدمی چاہے جا ان کی زندگی الگ قسم کی ہو. یہ میرے امام بخاری جو ملازمت کی شرط ہے اس کے فوائد بتا رہا ہوں مخصوص ماضی کے لیے, اس زمانے کے. مولانا حسن صاحب بھرپور مجھے بہت پہلے سنا رہے تھے کہ ہم دلی گئے, حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھے تھے پالنپوری. اس وقت مولانا انعام الحسن صاحب بھی تھے. تو بات میں مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قاضی کی بات نکلی تو مولانا محمد عمر صاحب علیہ رحمہ پر بھوکا کاری ہو گیا, رونے لگے اور روتے روتے یوں فرمانے لگے کہ میرے ایک عادت ہے کہ میں عالم میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت کا غلبہ ہے یا کون سی صفت کا اس عالم میں تسلط ہے. مولانا علی صاحب کی زندگی میں ان کے اندر جو حیا تھی, شرم, چھوٹے بچے جیسی شرم تھی, اور یوں کہہ کے رونے لگے. تو ان کے پاس آفس میں جو بچے تربیت لیتے تھے خالی بیٹھتے تھے. آج بھی ان کی زندگی دیکھو, الگ ان کی خدمات دیکھو. درخت کا پھل سے پہچانا جاتا ہے, درخت کا پھل سے پہچانا جاتا ہے. یہاں مولانا علی میاں سب
پیچھے بیٹھ کے مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیان ہو چکا تو مجھے اور مفتی اسماعیل میرے رفیق خاص تھے، مفتی اسماعیل اور مولا رحمۃ اللہ علیہ، ہم دونوں کے ادارے نے یوں کہا، ادارے نے بدل سے کہ حضرت سے وہ تاثرات لکھوا دو، مولانا علی میاں ندوی سے تاثرات لکھوا دو. تو میں اور مفتی صاحب وہ مہمان خانے میں کافی لے کے بیٹھے رہے. ہم اس لیے بیٹھے رہے کہ ہم کو یوں ہو رہا ہے کہ تاثرات کا مطلب ہے کہ ہم حضرت کو یوں کہیں کہ مدرسے کی طرح تعریف لکھ دو، کتنے بچے پڑھتے ہیں ماشاء اللہ، ایسا ویسا، ڈبل بیڈ سنگل پیسہ. ہم کو ہمت نہیں ہو رہی تھی، تعریف تو کیسے لکھوا مدرسے اتنے بڑے بزرگ کے پاس. کتنے میں حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قاری، ہاتھ میں لکڑی تھی، پائداؤں کو مارتے مارتے آئے سادہ انداز میں. کیا بات ہے؟ ہم نے کہا گجراتی میں مولانا یہ حضرت سے تاثرات لکھوانا ہے، ہمت نہیں ہوتی. مولانا میاں صاحب بڑی بات شخصیت تھی، مولانا میاں ندوی عالم کی شخصیت تھی. کہا کہ کیوں مولانا تعریف کروا نہیں، ایسا کہو کہ کچھ دعائیں کلمہ لکھ دو. دیکھو کتنی بات ہے، ایسا کہو کہ دعائیں کلمہ لکھ دو، حضرت کو دعا دے دو. شخصیات کے اندر شخصیات ہی سے مکتبی فکر کی حفاظت ہوتی ہے، دور و دیوار سے نہیں. اگر کوئی یوں سمجھے کہ دور و دیوار مکتبی فکر کی حفاظت، اگر دیوبند کے مدرسے کو ختم کر دیا جائے تو دیوبندیت ختم ہو جائے گی. وہ تو ایک شخصیات کی جنم میں ہوتی ہے. شخصیات کی جتنی قدر ہوگی اس درجہ اہل سنت کا مکتبہ فکر جو ہے زندہ رہے گا، دیواروں کی حفاظت سے نہیں. اور اگر شخصیات کی خیال نہیں رکھا گیا تو پھر یہ نقشہ دوبارہ نہیں ملے گا، یہ نقشہ دوبارہ نہیں ملے گا. دیواروں پہ لکھ لو. مدارس کا بقا اور حضور اس وقت خطرے میں ہے. اور مدارس کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، امت کی ہسٹوریٹی کسی کو کسی نے سنبھالا ہے اور مدارس نے سنبھالا ہے. 1857 میں قدر ہوا، تاریخ پڑھو، 1857 میں قدر ہوا. ہندوستان پر اس انڈیا کمپنی کا قبضہ ہو گیا تھا. پورے ہندوستان سے اسلام ختم کرنے کے لیے عیسائی لائے تھے وہاں سے، برطانیہ سے. اور عیسائی خالی نہیں، عیسائیوں کی جماعت کے ساتھ پولیس کی پوری ٹیم رہتی تھی تاکہ ان کو کوئی کچھ کہے نہ. اور گلی گلی میں جا کے جبرن لوگوں کو عیسائی بنا رہے تھے. کوئی مدرسہ تھا نہیں. اور ہندوستان میں جتنے مدارس تھے وہ نواب لوگ چلاتے تھے، بڑے بڑے عمرہ لوگ چلاتے تھے. تو انگریزوں نے ان کی ساری جائیداد ضبط کر لی اور بے ہاتھ بے پار کر دیا. اب مدارس کا وجود ختم ہو گیا. دیوبند ایک گاؤں تھا جس کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، بیران گاؤں، چھوٹا گاؤں. وہاں چند مفتی سے کچھ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مہتاب علی ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند کے والد صاحب، وہ یوں بیٹھے تھے. اس زمانے میں مدارس سب ختم ہو گئے. اور آہستہ آہستہ ایسی باتیں کرے آہستہ آہستہ کہ ہندوستان عیسائیت کی جد میں آگے بڑھے کیا، اور مدارس تو ختم ہو رہی. اب ان کی استری کو سنبھالے کیا، اور آہستہ بولنا پڑے. کوئی زور سے بول رہے ہیں، کوئی مخبری کرنے کے لیے ہو جائے. میں آپ کو مدرسوں کی حفاظت بتا رہا ہوں کہ کشتی کو ہسٹوریٹی مدرسوں نے 100 سال کس طرح سے بتایا ہندوستان کو. اس کی تاریخ کا ٹکڑا کہہ رہا ہوں. ساتھ میں ہندوستان میں اس وقت 2 قسم کے نظریے وجود میں آئے، 2 قسم کے وجود میں آئے نظریے. کیا؟ ایک نظریہ یوں تھا کہ اسلام پہلے مسلمان بعد میں، یہ نانوتوی رحمۃ اللہ کا نظریہ تھا. ایک نظریہ یوں تھا کہ مسلمان پہلے اسلام بعد میں. وہ سر سید کا علی گڑھ کالج والوں کا تھا، علی گڑھ یونیورسٹی والوں، سر سید کا، احمد کا. ان کے دماغ میں یوں تھا، کیوں وہ انڈیا اس کمپنی کے تھوڑے معتمد تھے، تو ان کو یوں تھا کہ اگر جدید تاریخ سے آراستہ ہو کے لوگ میدان میں آئے
تو سرکاری نوکری ملے تو ذرا عزت سے زندگی گزارے، چاہے اس کا دین نام کا رہے۔ مالوں کے لیے رحمان نے اور نفوس سے پوچھا کہ سنا کہ مارکیٹ تو ختم ہو گئی ہے، پیسے تو انگریزوں نے کھنڈر بنا دیا مسلمانوں کے امیروں کو، کھنڈروں کو، لیکن ایمان اور اسلام کا سرمایہ جو کل کام آئے گا وہ تو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ غیرت کیوں کی یہ ضائع نہیں ہونے دیں گے، لیکن مدرسوں سے اس کی بات ہو سکتی ہے، مدرسے کی ہمت نہیں تھی کسی کو رکھنے کی، پولیس پکڑ جائے گا۔ مختصر بات یہ ہے کہ سوچتے سوچتے حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں تھے، ان کو بھی بہت فکر تھی کہ کوئی مکتب مدرسہ ہونا چاہیے، لیکن پیسے نہیں تھے۔ ایک دفعہ ان کو ایسا ہوا کہ صبح میں اٹھے تو بے قابو ہو گئے، ان کے گھر میں ایک رومال لٹک رہا ہے، سفید کلر کا رومال، وہ لیا جھولی بنائی اور اپنے جیب میں سے 3 روپے ڈالے۔ کتنے؟ 3 روپے۔ اور پھر چلتے چلتے کوئی مولانا ملے، مولانا ماہتاب علی، کہا کہ پیسے ڈالو مدرسہ بنانا ہے، انہوں نے 6 روپے ڈالے، کسی نے 3، کسی نے 6، مغرب کے وقت گئے تو 300 ہو گئے۔ کتنے؟ 300 زمانے کے روپے ہو گئے۔ ان کے بعد انہوں نے مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ کو کہا کہ مولانا قاسم صاحب کسی استاد کو بھیج دو، مدرسہ کل سے چالو کرنا ہے، 300 روپے ہو گئے ہیں۔ تو حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا ہاتھ پکڑ کے مولانا کو لے کر مولانا محمود حسن گنگوہی اور وہ شیخ الہند نہیں، محمود کے نام کا استاد لے کر آئے دلی سے، کہا کہ عمارتیں بھرے نہ ہو، کہ حضرت صاحب ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب فکر کے رنگے ہوئے تھے۔ میں مثال اس کو دے رہا ہوں کہ عمارتوں سے حفاظت نہیں ہوتی ہے۔ دیکھو کوئی مدرسہ نہیں تھا، لیکن شخصیت تھی، صاحب ولی اللہ کی فکر دماغ میں لے ہوئی، تو ان کو لے کے گئے اور زمین پر بیٹھ کے مدرسہ شروع ہوا، چھپٹے کی مسجد میں۔ پھر بچے آنے لگے تو ایک مکان کرائے پر لیا، پھر اور بچہ آیا تو دیوبند کی جامع مسجد کے حجروں میں مدرسہ چالو کیا۔ مولانا نانوتوی کے دماغ میں یوں تھا کہ مجھے تو ایسی اسلامی تحریک کی چھاؤنی بنانی ہے دیوبند کو کہ پورے ہندوستان سے عیسائیت کو ختم کرے جو چھائی ہوئی ہے۔ اور عابد حسین کے دماغ میں کیا تھا، نہیں خالی جامع مسجد لے کے بیٹھے رہو، لیکن قدرتی جو نسل نما ہے اس کے لیے 4 دیواری رکاوٹ تھی جامع مسجد کی۔ مولانا نانوتوی کے دماغ میں وسعت تھی، چنانچہ چپ کیسے انہوں نے جناب دیوبند ہے نہیں مدرسہ وہ زمین کا سودا کیا، پیسے نہیں تھے مل گئی، مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حاجی عابد حسین کے نام پر بیانہ نامہ لکھا تاکہ وہ متفق رہے، الگ نہ ہو جائے ان کے نام پر۔ اس کے بعد 10 سال کے بعد مسجد میں مدرسہ چلتا رہا، دستار بندی کا جلسے کا دن آیا تو احمد علی سہارنپوری بخاری کا جو حادثہ لکھا احمد علی سہارنپوری نے لکھا ہے۔ مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے اور بہت رئیس آدمی تھے۔ ایک سال میں 360 جوڑ کپڑے سکھاتے تھے۔ کتنے؟ 360 جوڑ۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو فضول خرچی ہے، کہا کہ میں ایک دن پہننے کے بعد رکھ دیتا ہوں، دوسرے دن دوسرا پہنتا ہوں، اور ہمارے یہاں رواج ہے کہ پہنا ہوا کپڑا کوئی پہنتا نہیں تو پھر اس کا صدقہ ہوتا ہے، تو میری نیت ہے کہ میرے زیادہ سے زیادہ کپڑے صدقے ہو جائیں۔ دنیا کو بھی دن بنا گیا۔ تو احمد علی سہارنپوری جلسے میں آئے، وہاں نانوتوی نے کہا کہ جلسے کے بعد میرے ساتھ سب کو چلنا ہے۔ کہاں لے جاؤ گے؟ تم کو چلنا ہے؟ ابھی تک چھپا کے رکھا کہ کیا کرنا ہے؟ جو زمین کا سودا دیوبند جو مدرسہ ہے اس کا ہوا، وہاں سب کو لے گئے، کہا کہ یہاں پائے ویڈی کرنے کے مدرسے۔ حاجی عابد حسین کا نظریہ یہ تھا کہ جامع مسجد کی محدود دیواری میں ہو۔ مولانا نانوتوی یہ چاہ رہے کہ حکمت ولی اللہ پورے دنیا میں نہیں، پورے ہندوستان میں، ہندوستان کے باہر بھی جا کر حکمت کاج کیا، چنانچہ انہوں نے زمین کا سودا کیا، اور سودا کرنے کے بعد پھر وہ مدرسہ دیکھو وہاں سے ایسے ایسے نظام پیدا ہوئے۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم اور حدیث پاک صرف اور صرف ذکر کے لیے اور پوجا پاٹ کے لیے، نہ، یہ شیطانی حلوہ ہے کہ ہم لوگ محدود کر دیا کہ صرف عبادت کے لیے، صرف تہجد کی اور ذکر کی فضیلت کے لیے نہیں۔
ایک نبی علیہ السلام جب دنیا میں آتے ہیں، یہ مثال ہمارے اکابر نے جو کارنامے اس کی تمہید میں کہہ رہا ہوں، ایک ملک کو چلانے کے لیے دنیا کے اعتبار سے جتنی شخصیات کی الگ الگ صلاحیتوں کی ضرورت ہے، ملک کو چلانے کے لیے جیسے ہندوستان میں 542 کھڑے ہوتے ہیں پہلے، ایک ملک کو چلانے میں جتنی الگ الگ شخصیات الگ الگ صلاحیت اور قابلیتوں کی ضرورت ہے، وہ ساری قابلیت ایک نبی میں ہوتی ہے۔ پیغمبر کی سیاسی زندگی پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی پڑھو، فرق اتنا ہے کہ نبی کی سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ ملک بھی میرا نہیں، مال بھی میرا نہیں، یہاں تک کہ غنیمت کے مال میں تقسیم سے پہلے لینے پر بھی وہی جائے، وہ سب اللہ کا ہے۔ ان کا عالم کیف کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن سیاست اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ ہاں دنیاوی جو ملوکیت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، مال بھی میرا، دیش بھی میرا، بینک بھی میری، سب میرا، پر نبی نہیں، کچھ میرا نہیں، لیکن اعلیٰ درجے کی سیاست، ان سیاست کو سامنے رکھ کے تب نفوس قدسیہ دیوبند میں بیٹھ گئی زمین پر۔ دیکھو کتنے سال تک پوری دنیا کو علوم سے اسلام یہ تبلیغ جماعت بھی ان کی دین ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ وہاں ہی پڑے ہوئے رشید احمد گنگوئی کے زمانے میں، دیکھو پوری دنیا میں کہاں بیج تھوڑا ہوتا ہے، لیکن جنگل کیسا بنتا ہے، گنا ہوا درخت کرتا ہے۔ خیر بات اس پر چلی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ملازمت کے شرط لگائی، یعنی جو راوی مرضی رنگو کی صحبت میں زیادہ بہت جذبات پیغمبر علیہ کو کہنا ہوتا ہے، تو دیکھو دیوبند کے اندر مولانا معروفی دیکھو، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ دیکھو، حضرت عبداللہ علیہ رحمہ دیکھو، ماضی قریب حسین احمد مدنی علیہ رحمہ دیکھو، جنہوں نے دنیا کا لوہا بنایا کہ اسلام کیا ہے۔ اس لیے میں ان کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ فارغ ہونے کے بعد سب سے بڑی اس وقت جو مانگ ہے اسلام کی برتری ثابت کرنے کی، جیسے ابھی مسئلہ ہوتا ہے نکاح کا نکاح طلاق کا، تو ہمارے ملک کے دانش مندوں نے کہا کہ اسلام تو اس کی تعلیم ادھوری ہے، لمبی بات ہے مختصر ہے، لیکن ہم ہماری سمجھ سے سوچ کے اس کی برتری ثابت کریں، آئیڈی زندگی تصور کے ساتھ۔ یہ سب سے بڑی آج کے زمانے کی مانگ ہے، اس کی صلاحیت پیدا کرو، عمیق مطالعہ کر کے، وسیع مطالعہ کر کے مائنڈ اور مزاج ایسا بناؤ کہ ہم اسلام کی برتری ہر موڑ پہ ثابت کر سکے، تو مقصد پورا ہوگا، تو اللہ اٹھک بیٹھک ہو جائے گی، اٹھک بیٹھک ہو جائے، روٹی کیوں پکا پیٹ بھر جائے گی، روٹی میں کتلسو مٹی پڑی ہے تو ساری محنت پہ کر کھانے کے لائق ہے نہیں، کھانے کے لائق ہو تو مقصد پورا ہو۔ تو ایک تو انہوں نے کہہ لگا مستد علم ہو، مستد علم ہو۔ اس کے بعد امام بخاری نے باب قائم کیا وَنَزَوْ مَوَادِنَ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شروع کے اندر کئی مکان بدلو الی رسول اللہ، یعنی دین بنا وحی سے، قرآن سے، اور اخیر کے اندر لائے نَزَوْ مَوَادِنَ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اب سبحانہ وتعالیٰ انصاف کے ترازو کو رکھیں گے۔ امام بخاری کا مقصد تو یہ تھا کہ ان کے زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہوا تھا، ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم تو سمجھ میں آئے اس کو مانیں، اور جو سمجھ میں اس کو نہ مانیں، یہ بات ہے معتزلہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ کے زمانے میں اس فرقے نے کہا کہ یہ تولنا ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال تولے جائیں گے، ان کی گولیاں تولی جائیں گی، کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیوں کہ گولا تو اس کو جا رہے ہاتھ سے پکڑا جا رہا ہے، چلو اس کو تولو، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھی، ابھی نماز پڑھنے کے بعد اس کے اپنا نماز کے لے کے جا کے لو میرے بچے کی نماز الماری میں رکھو، نماز تو پڑھ کے ختم ہو، اس کو کیسے تولی جائے؟ ایک آدمی ایک گھنٹے تک سبحان اللہ پڑھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور دوسرا آدمی ایک گھنٹے تک گالیاں بولا ماں بہن کی، اب گالیاں بھی تولی جائے گی، تصویر بھی تولی جائے گی، تو معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیٹ سمجھ میں نہیں آتا کیسا تولا جائے، 1 کلو تصویر ہے، 1.5 کلو کیا ہے گالیاں ہے، اب اس کو جنرل کا فیصلہ کرو، اس کی
برائی زیادہ ہے، یہ ان کو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ان کو جواب دینے کے لیے باب قائم کیا، لیکن میرا تفرد یہ ہے، میں یوں کہتا ہوں کہ اس لینے کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کے جوابات کی. کیوں؟ معتزلہ کے زمانے میں ٹیکنالوجی نے ترقی نہیں کی تھی. آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی ایسی ترقی کی کہ ایسی ایسی چیزیں توڑی جاتی ہیں، بخار بھی توڑا جاتا ہے، پریشر بھی ناپا جاتا ہے، شوگر بھی ناپا جاتا ہے، گاڑی کتنی چلی وہ بھی کہہ دیتے ہیں. اب ان کے زمانے میں یہ توڑا جانا بعید تھا. کیا تھا؟ بعید تھا، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا. بعید جانتے ہو؟ عادتاً جو نہ ہو اس کو بعید کہے. ایک ہے محال. محال تو اسے کہے جس کا نہ ہونا ضروری. محال کیسے کہے؟ جیسے دو کا یہ دو ہے، اس کا قدر ہو سکتا ہے. دو کو کوئی قدر کرے، دو کہے اسے کہ دو میں زور لگا ہے، اب دو بھی بولے قدر بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، محال ہے. اب تین بھی بولے زور تو نہیں ہو سکتا ہے، تین قدر ہے. تو محال اسے کہے جس کا نہ ہونا ضروری. ممکن اسے کہے کہ ہو بھی سکے اور نہ بھی ہو سکے، ہو بھی سکے اور نہ بھی ہو سکے. جیسے سونے کا پہاڑ تو ہو بھی سکے نہ بھی ہو سکے، اس میں کوئی بعید نہیں. اور ایک ہے بعید. بعید اسے کہے کہ ابھی عادت نے وہ چیز دیکھی نہیں، اس لیے ہم بھی لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. جیسے 200 سال پہلے جب لوگ بیل گاڑی پر چلتے تھے، گھوڑا گاڑی پر، اس وقت کوئی ایسی بات کرتا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایسی سواری ہوگی کہ پورا شہر اس میں بیٹھ کے بمبئی جائے گا اور پورا شہر واپس آئے گا ٹرین. تو سمجھ میں نہیں آتی جو کہہ رہے تمہارے عقل گئی، ایسی سواری نہیں ہو سکتی کہ پورا شہر جائے، پورا شہر آئے. لیکن عادت ایسی سواری دیکھی نہیں تھی، لیکن ابھی وجود میں آ گئی کہ نہیں. تو معتزلہ نے جس زمانے میں انکار کیا، اس زمانے میں اس قسم کی کوئی ناپ تول کا سادھن تھا نہیں کہ انہوں نے یوں کہا کہ سچ مچ وزن نہیں ہوگا، انصاف ہوگا. تعریف کر ڈالی اپنی ایمان کو بچانے کے لیے کہ عدل ہوگا، عدل کے بجائے میزان کے بجائے عدل کے کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الوحی کے اندر یوں کہا کہ اسلام کی اور دین کی بنیاد نص پر ہے، وحی پر ہے، قرآن حدیث پر ہے، قرآن حدیث پر ہے اور عقل پر نہیں ہے. تو آخر میں معتزلہ کو رد کر کے امام بخاری کو گویا کہ اشارہ فرما رہا ہے کہ شریعت کی بنیاد عقل پر نہیں ہے، وحی پر ہے، وحی سے شریعت بنتی ہے. جن لوگوں نے عقل سے کام لیا وہ گمراہ ہو گئے. حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنائے. آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد فرشتوں کو اور شیطان کو کہا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو. تو شیطان نے یہ کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا. کیا کہا؟ اس وقت شیطان نہیں تھا، اللہ والا تھا. اللہ والا تھا. کیا کہا؟ سمجھ میں نہیں آتا. کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ کہ اللہ میں دیکھو ہم کو آپ نے آگ سے پیدا کیا، آگ تو روشن ہوتی ہے، اور آدم کو جو چپٹی مٹی سے پیدا کیا، پر زمین کے پیروں کے نیچے روٹی جاتی ہے، تو دوسرے آدمی نیچے آدمی کے سامنے جھکیا. دیکھو معقول بات کیوں کی؟ ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے سجدہ نہیں. ابا واستکبر، خلقتنی من نار خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، تو میں نہیں کروں گا سجدہ. تو عقل سے کام لیا، اسی وقت شیطان بن گیا. حضرت علی فرماتے کہ اگر عقل پر بنیاد ہوتی شریعت کی تو میں مسا نیچے کرتا. مٹی نہ رکھتے موزے پر، اوپر کے نیچے، لیکن موزے کو یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں. امام بخاری علیہ رحمہ نے کہا جواب دیا کہ جو بندہ نے عقل ہے، چلو عقل میں آئے ایک عورت ہے شادی سے پہلے پوری ناپاک ہے، پوری حرام ہے، سر سے پیر تک حرام. عقل تو سبق خطہ راسیہ، مسجد کے منہ سے لے کر سر تک حرام ہے. یہ لڑکی نوجوان اجنبی لڑکی مسجد میں مولوی صاحب کے سامنے یوں کہنے کا کی وہ پوچھتا ہے کہ 5000 مہر 2 گواہوں کی موجودگیوں میں نکاح قبول کی، تو وہ سامنے خالی اتنا بولتے ہیں کہ کی کہاں عقل میں سمجھ میں آتا ہے، لیکن پوری حلال ہو گئی کہ نہیں. چلو سمجھ میں آگے بوجھ کرنے کا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیکن شریعت نے کہا کہ عورت کو یوز کرنے کی، استعمال کرنے کی پروانی کا طریقہ یہ ہے کہ گواہ ہو، مہر ہو، مجمع ہو، لیکن تو کرو تو حلال ہو جائے. یہ پروانی
انکار کیا. انہوں نے رویت باری کا بھی انکار کیا، یعنی اللہ کو دیکھنا نہیں. معتزلہ نے کہا قیامت کے دن اللہ کو دیکھنا محال ہے. ان کو کہا کہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ کہا کہ لیکن پنکھا ہے، اب میں پنکھے کو دیکھتا ہوں، ایک میں دیکھنے والا اور سامنے پنکھا ہے، اور پنکھے اور میرے کے بیچ میں کچھ ہے نہیں. اللہ کو دیکھنے کا مطلب کہ بیچ میں کون؟ اللہ تو ادھر ہوگا اور اللہ تو ہر جگہ ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے. انہوں نے رویت باری کا کیا ہے؟ انکار کیا. ایک آدمی سو جاتا ہے اور سونے کے بعد خواب کے اندر کعبہ شریف کو دیکھتا ہے، تو دیکھو آنکھیں بند ہیں، دیکھنے کے سارے سامان نہیں، پھر بھی کعبہ شریف کو دیکھتا ہے کہ نہیں خواب کے اندر. تو کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ اپنی ذات دکھا دے؟ اللہ جو اللہ سے بنا سکتا ہے اس کو قادر ہے کہ دکھا دے. لیکن یہ معتزلہ کہتے ہیں رویت نہیں مانتا. معتزلہ کا جو بہت زور تھا، بڑے بڑے ان کے علماء تھے، پگڑی پوش. اس زمانے میں جنید بغدادی رحمت اللہ کا زمانہ تھا. تو معتزلہ نے کہا کہ یہ بھی نہیں مانتے، یہ بھی نہیں مانتے، ہماری عقل میں جو ٹھیک آئے اس کو مانیں گے، اور جو توقع ٹھیک نہیں آتا لے جاؤ، نہیں چاہیے، ٹھیک نہیں آتا، وہ اس کو نہیں مانتے تھے. تو بڑے بڑے علماء اہل سنت والجماعت کے دلائل بنا کے معتزلہ کے سامنے جا رہے، تھوڑا صبح پیدا کرنے میں سب پانی پھینک دے. اس زمانے میں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ حیات تھی. تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ گئے اور یہ کہا کہ حضرت دیکھو معتزلہ اس قسم کی بات کرتے ہیں اور ہماری بات بھلا دیتے ہیں. آپ صوفی مت ہو، تصوف کا آپ کا یہ ہے، آپ نہیں آ سکتے ہو، مناظرہ آپ کا جواب نہیں ہے، لیکن آپ کو آنا پڑے گا. جنید بغدادی کا چلے اعلان کرو میں جاؤں گا. چنانچہ اس کے سجایا گیا. بڑے بڑے معتزلہ کے علماء کرام آئے، پگڑی پوش، سینوانی پوش، میدان گرم، دلائل پر دلائل، دلائل پر دلائل. جنید بغدادی رحمت اللہ بیٹھے ہوئے، سب کے دلائل سننے کے بعد کھڑے ہوئے. آدھی منٹ میں فیصلہ ہو گیا، 60 سیکنڈ میں نہیں، 30 سیکنڈ میں. جنید بغدادی نے کھڑے ہو کے خالی یوں کہا کہ پہلے یہ بتاؤ اللہ کو دیکھنے کا شوق بھی ہے کہ نہیں؟ مجھے جواب دو کہ اللہ کو دیکھنے کا شوق بھی ہے کہ نہیں؟ معتزلہ نے کہا کہ اللہ کو دیکھنے کا شوق کس کو نہ ہو، ہم کو سب کو ہے. کام جیت گئے. جو چیز ہو سکے اسی کا شوق ہوتا ہے، جو چیز ہو سکے اسی کا شوق ہوتا ہے. کبھی آپ کو ایسا شوق ہوا کہ مجھے آنکھ سے کھانا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. کبھی ایسا شوق ہوا کہ کان سے پھول سننا ہے، ناک سے پھول سننا نہ ہو، ایک سے خوشبو سننے کا شوق آدمی کو ہوتا ہے، ہو سکے اسی کا ہوتا ہے. تو امام جنید بغدادی نے کہا کہ اللہ کو دیکھنے کا آپ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے، ہو سکے اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کہے تو ہو جائے گا، یقین رکھو. ہاں نہ ہو سکے اس کے بعد اگر قرآن حدیث کہے اور الگ بات، لیکن تو ہو سکتا ہے اس کے بعد. چنانچہ ہم جڑ گئے. تو میں یوں کہہ رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وَلَزَوْ مَوَازِنَ الْقِسْطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن انصاف سے پلہ میں اعمال تولا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے. نیکی زیادہ ہے، بصری تقاضے سے گناہ کے لیکن گناہ کم ہے، تو نیکی والا جنت میں جائے گا. تو سچ مچ تولا جائے گا. سچ مچ گناہ ہو آدمی سے لیکن نیکی زیادہ ہو تو گناہ والا پلہ کم ہے، نیکی والا زیادہ ہے، وہ جنت میں جائے گا. اس لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ السلام صاحب کے اخلاق اتنے اعلیٰ درجے کے تھے. حضرت نبی پاک صاحب جس کو اللہ نے یوں کہا کہ انک لعلی خلق عظیم، اے محمد آپ کے اخلاق عظیم ہے، آپ کے اخلاق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور شفقت سے گنہگار بھی محروم نہیں رہتے تھے. کیوں؟ اگر اس کا پلہ نیکیوں کا بھاری ہو جنت میں جانے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت سے گنہگار بھی محروم نہیں رہتے تھے. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک عورت کامیابی تھی، اس نے زنا کر لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کرو.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، وہ ادھر آئی، یا رسول اللہ مجھے پاک کرو، آپ نے 3 دفعہ منہ پھیر لیا۔ دیکھو اللہ کے رسول کسی گناہ کو ثابت کرنے کی محنت نہیں کرتے تھے، ہم تو ثابت کرنے کی محنت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتی مقدور اسقاط کی محنت کرتے تھے، ثابت ہو جائے، صبح پیدا ہو جائے۔ چنانچہ بعد آپ تفسیر بھی نہیں پوچھ رہے، اس عورت نے اپنا پیراہن اچھا کیا، کہا کہ یا رسول اللہ میں شادی شدہ نہیں ہوں، لیکن پیٹ میں نہیں ہو، بچہ ہے پیٹ میں، یہ میں نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سچا کرنے کا حکم دیا۔ یوں آتا ہے کہ ایک صحابی ان کی زبان سے یوں نکلا کہ کچھ مطلب نامناسب جملہ نکل گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خاموش، معذرت، چپ رہو۔ اس نے ایسی دعا کیا کہ 70 خاندانوں کو تقسیم کر دی جائے تو بھی اس کی کیا مغفرت ہو جائے۔ اس نے توبہ میں اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ دیکھو آپ علیہ صاحب نے، وہ گنہگار تھے لیکن اپنی مہربانی اور شفقت سے ان کو محروم نہیں رکھا۔ انسانی تقاضا ہے کبھی اس قسم کی ظلم ہو گیا، کیا معلوم اس کا حسنات کا پلہ بھاری ہو۔ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، لیکن فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ ایک آدمی تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان میں روزے کی حالت کے اندر عورت سے جمع کر لیا۔ اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے تو ایسا ہو گیا، اگر ان کی جگہ پر ہم ہوتے تو کتنا ڈانٹتے کہ شرم نہیں آتی، 12 مہینے 1 مہینہ صبر سے نہیں رہتا ہے، کوئی اپنے اوپر ڈر سے نہیں رکھتا، قابو نہیں رکھتا ہے، عورت سے ملاقات کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یوں کہا کہ اس میں کیا کفارہ دے دو، 2 مہینے کا روزہ رکھ لو۔ اگر یا رسول اللہ 1 روزے میں ایسا ہوا تم نے 2 مہینے کی بات کر دو، لیکن آپ کے اخلاق دیکھو۔ آپ علیہ السلام نے بھی یوں کہا کہ ایسا کرو، غلام آزاد کرو، مجھ سے زیادہ کنگالس کوئی نہیں، غلام کے پیسے کھا رہا ہے۔ صحابی کس طرح بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ یا رسول اللہ یہ مدینہ کے لوگ پہاڑ کے بیچ میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب سے کنگال میں ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں، اور کہاں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ آپ نے سب نے مسکرا کے کہا، اتنے مسکرائے کہ آپ کے گردانے پتھر جائے ہو، چلو تو ابھی لے جائے پیسے۔ یعنی میں بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے کہ گناہ اور نیکی دونوں، لیکن اللہ تعالیٰ میزان قائم کرے گا تو دیکھے گا اگر نیکیوں کی پلہ بھاری ہے اور گناہوں کا پلہ ہلکا ہے، اللہ اس کو جنت میں پہنچا دے گی، توڑا جائے گا۔ معتزلہ کہے کہ ہم اس کو نہیں دیکھتے، انصاف ہوگا۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تعلیم کی ارض لگی، لیکن انہوں نے میزان کو نہیں مانا۔ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کو جواب دینے کے نظر و موازین القسط یوم القیامہ کہ عقائد کا ثبوت وہی پر ہے، عقل پر نہیں۔ چاہے تم عقل سے نہیں مانتے ہو، لیکن قرآن میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن پلہ رکھا جائے گا اور اس کو تولا جائے گا قیامت کے دن، یوم قیامت۔ آج کی سائنس یوں کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، لیکن وہ دوسرے انداز سے کہتی ہے۔ سائنس یوں کہتے ہیں کہ پوری دنیا جو بنی وہ مادے سے بنی، اور مادہ اسے کہے کہ ایک چیز کا ٹکڑا کرتے اس حد تک پہنچے کہ اب ٹکڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو عربی میں جنجا کہتے ہیں، اب اس کا ٹکڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ٹکڑوں سے حق سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا کو بنایا۔ اب دیکھو اللہ کی قدرت، ایک دوربین سے نظر آنے والا ذرہ وہ مل گیا اور اس سے آسمان بنا، چاند بنا، سورج بنا، زمین بنی۔ اللہ نے کیا دنیا بنائی جو سائنس کہتی ہے اس کو توڑ دیں گے، اس کا نام قیامت ہے۔ لیکن پہلے توڑنے سے پہلے رکوع یا قیامت سے پہلے عالم پر نظر کرو، اللہ نے کیا عالم بنایا۔ آج کی سائنس یوں کہتی ہے کہ سورج جس کو ہم دیکھتے ہیں ان کی روشنی زمین پر 1 سیکنڈ کے اندر 1,86,000 کلومیٹر کی رفتار سے آتی ہے۔ 9 کروڑ کلومیٹر ہم سے دور ہے سورج، وہ کتنا بڑا ہے جانتے ہو؟ جس زمین پر ہم رہتے ہو تو چھوٹا سا گیند ہے، جیسے ابھی چھت سے کوئی گیند لٹکا دے، اس کے اوپر گڑ لگا دے،
शहद लगा दिया, मिठाई लगा दिया और चारों तरफ चुटियां चिपक गई, वो लटक रहा है। ये इंसान, ये जमीन गोल गेंद है, हम ऊपर है, अमेरिका वाले नीचे है, कोई दाएं तरफ, कोई बात, चुटियां चिपकी हुई है, अल्लाह की कुदरत के सामने लटक रहा है। एक लटकता हुआ छोटा, सबसे छोटा सैयारा, एक है कौकब, जो रोशन है उसको कौकब कहे, और एक सैयारा जो रोशनी वाला नहीं जैसे जमीन, उसको सैयारा कहो चल रहा है। खैर, तो जमीन से सूरज इतना बड़ा कि अगर सूरज के टुकड़े किए जाए तो कई करोड़ जमीन बने। सब यूं बोलते ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पहले तो बोल अल्लाहु अकबर नमाज, अल्लाह तू सबसे बड़ा, फिर सना के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये रब्बुल आलमीन पर कभी सोचा तो पता चलेगा कि अल्लाह कितना बड़ा है। ये तो हम बहुत करीब के सैयारे को देखते, सूरज को और चांद को। साइंस यूं कहती है कि हमारी खुर्दबीन डीम हो जाती है, ढीली पड़ जाती है, इतने ऊंचाई के ऊपर दूसरे सैयारे हैं जिनकी रोशनी जमीन पर आते आते 14 करोड़ साल लगे। और कौन सी रफ्तार? नूरी रफ्तार, रोशनी की रफ्तार। नूरी रफ्तार रोशनी की जो रफ्तार है चार, एक सेकंड में 1,86,000 किलोमीटर की रफ्तार से आती है। तो सूरज के ऊपर 5 सैयारे ऐसे हैं कि जहां हमारी दूरबीन खत्म हो जाती है, उसकी रोशनी जमीन पर आते आते 10 करोड़ साल लगे। ऐसे कहकशा जानते हो? खाली सूरज अकेला नहीं है, वो पूरी टीम के साथ जाता है, पूरी टीम के साथ आता है। जैसे खिलाड़ियों की टीम होती है, जैसे एक दारू से एक पलेट है, पलेट, इस पलेट के अंदर अलग अलग गेंद रखे हो, छोटे बड़े छोटे बड़े, और पूरी दारू की पहियों में जावे ना आवे। इसी तरह सूरज का कहकशा है, उसके साथ दूसरे सैयारे इतने बड़े बड़े हैं कि उसमें जमीन को रखने जरूर लगी जैसे चने का दाना पड़ा है। ये जमीन को उठा के रख दे, ऐसा लगे बस्ती के साथ समझ के ये अल्लाह की कुदरत में समझ में आए। जब अल्लाह की कुदरत में सनूरियकुम आयातिना फिल आफाक इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार व मा अंज़ला मिनस समाइ वल फुल्कि लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उ अन्नास व मा अंज़ला मिनस समाइ मिन माइन फ़अहया बिल अर्दि बअद मौतिहा व बस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तस्रीफ़िर रियाह व सहाबिल मुसख़्ख़र बैन अस्समाइ लआयात लिक़ौमिन यअक़िलून। कुरान उठा के देखो, अल्लाह अपनी शौकत को बताता है, अपनी कुदरत को बताता है, अपनी ताकत को बताता है। फिर तुम मस्जिद में जाकर अल्लाह अकबर कहोगे कि अल्लाह सबसे बड़ा, तो सचमुच बड़ा है। लेकिन हमने कायनात पर गौर नहीं किया। कुरान फरमाता है वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, ऐ इंसानो अपना भी अभ्यास करो तो मेरी कुदरत तुम्हारे सामने आएगी कि मैं कितना बड़ा, कितनी मेरी कुदरत। जब अल्लाह की कुदरत दिमाग में आती है, दुनिया की सारी ताकत उसको कचरा लगेगी, जैसे फूक मारने वाले ऐसी लगी। और जब अल्लाह की कुदरत का नक्शा दिमाग में नहीं होगा तो हर चीज से डर लगेगा, हर चीज उसको डराएगी, धमकाए। खैर, तो कुरान में इधर सब सुको मेरा कयामत के दिन, जो अल्लाह ने फरमाया कि कयामत के दिन आमान तोड़े जाएंगे, तो कयामत उसे कहे इधर सब सुको मेरा इधर सब सुको मेरा वैदर नहारू वैदर कवाकिबुन नसरत वैदर बिहार कुज्जिरत वैदर इशार कुत्तिरत वैदर वहुस उसिरत वैदर बिहार सुज्जिरत वैदर नफूस जुबिरत वैदर माउनत सुइर। कुरान में कयामत का नक्शा खींचा है। इज़ा सुज्जिरतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। कुरान पढ़ो, अल्लाह यूं फरमाते हैं कयामत के दिन ये सूरज एकदम हवा मुबस्सा हो जाएगा। तो साइंस यूं कहती है कि पूरी दुनिया उन जर्रात से जुड़ के बनी, जैसे सीमेंट, उनको जोड़ के अल्लाह ने आसमान बनाया, जमीन बनाई, सूरज बनाए, कहकशा बनाए, उसके ऊपर वाला आलम बनाया। लेकिन कयामत में इसराफिल इंसान की सूर में अल्लाह इतनी ताकत पैदा कर देंगे, जब कयामत आएगी कि भाई इधर सूरज बेनूर हो जाए, इधर समाओ फतरत, आसमान फट जाएगा, नीचे गिर जाएगा। जैसे शादी ब्याह के मौके पर पिंडाल खींचते हैं, कपड़ा हवा से लटकता है, इस तरह आसमान लटकता हो। वही
واحدا، اللہ فرمانے کہ زمین اور پہاڑ کو ہم ہسکولا بنا لیں گے. جیسے چھوٹے بچے ہسکولا کھاتے ہیں یوں، تو زمین پہاڑوں کے ساتھ یوں ہسکولا کھائیں گے اور پھر یوں پھر تم کہتا اللہ واحدا، اور اس کو دونوں کو ٹکڑے 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 کرے پکار خبام منبسا، پھر جس حالت میں نہ اس حالت میں ریزے ہو جائے گی. جیسے آپ سائنس کہتی ہے جس سے بنا، جیسے آٹے سے روٹی بنی پھر روٹی کو توڑ دے، اسی طرح سائنس کو کہنے کی ایک وقت آئے گا کہ جن مادے سے یہ عالم بنا ہے یہ پھر مادہ بن جائے گا. اسی کا نام قیامت ہے. فقال خبا مبسا، قرآن کے اندر آیت جو ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر کے اندر جو پانی ہے وہ پانی بھی کیا ہے الٹ سلٹ ہو کے ختم ہو جائے گا، اس کا لاس کرنا ہو جائے گا. یہ سائنس کہہ رہی ہے. خیر، تو قیامت کے دن حق سبحانہ و تعالیٰ انسان کے اعمال کو توڑنے کے لیے پلہ رکھا جائیں گے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. لیکن معتزلہ یوں کہتے ہیں کہ انصاف ہوگا، سچ مچ پلہ ان کے سمجھ میں نہ آتی، انکار کر دیا. امام بخاری علیہ رحمۃ جواب دے رہے ہیں کہ عقل پر سجد کی بنیاد نہیں ہے. بنیاد سجد کی کیا ہے؟ وحی پر. اس نے شروع میں کہا انا اوحینا، ہم نے وحی بھیجی، جیسے نوح پر وحی بھیجی، قرآن پر حدیث. اس سے دین بنتا ہے، اس سے عقیدہ بنتا ہے، عقل سے عقیدہ نہیں بنتا ہے. اس کے بعد آخر میں حدیث لائے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی تسبیح جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پلے میں بہت بھاری ہے، زبان پر ہلکی ہے اور اللہ کو بہت محبوب ہے. اس کی محبوبیت کے علامت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ آپ سبحانہ و تعالیٰ کی عادت ہے کہ ہر جزا و احسان الا الاحسان، اپنے ذمے کسی کا احسان اللہ رکھتا نہیں. اللہ اپنے ذمے کسی کا احسان، تم بسم اللہ بول کے کسی کو 100 روپے دے دو گے تو جواب میں اللہ تعالیٰ چند دن کے بعد 1000 روپے ریٹرن کرے گا. اللہ اپنے ذمے احسان رکھتا نہیں. جب بندہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے اور یوں کہنا کہ اے اللہ تو ہر ایپ سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ دل سے تسبیح پڑھنے والے کو بھی پاک کرتا ہے کہ میں بھی تجھے بداخلاقیوں سے پاک کروں. لیکن خالی زبانی نہ ہو، ایسا نہیں، دل سے پڑھے. دیکھتے وہ تسبیح نہیں. سبحان اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پاک ہے، اللہ میں کوئی نقص نہیں. اللہ کسی کو پیدا کرنا چاہے تنے تنہا پیدا کر سکتا ہے. اللہ کسی قوم کو زوال پر لے جانا چاہے تنے تنہا لے جا سکتا ہے. اللہ کسی کو عروج پر لے جانا چاہے تنے تنہا لے سکتا ہے. اللہ الصمد، اللہ کو روزی دینے میں کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کو طاقت دینے میں کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کو عزت دینے میں کسی کی ضرورت نہیں. سماجیت کے ساتھ اللہ ہے. سماجیت پر بے نیاز، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے. وہ تمام کمزوریوں سے پاک، اس کو سبحان اللہ کا ہے. جب سبحان اللہ بولتا ہے دل سے اور اللہ کو ہر قسم کی کمزوری سے پاک کیا تو اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے کہ میں بھی تجھے بداخلاقیوں سے پاک کروں گا. دل سے تسبیح پر اس لیے کمرہ بہت بھاری ہے کیونکہ آدمی کو بداخلاقیاں دور کتنا قیمتی بن جاتا ہے. مجھے اللہ ساری نے کہا اور وہ بھی ہم بھی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ساری خوبیوں کا تو مالک ہے، سارے کمالات کا تو مالک ہے. دیکھو میں آپ کو سمجھاؤں، جب سورج شروع ہوتا ہے تو سورج کی ٹکیا کے آزو بازو روشنی چمکتی ہے. اب یہ روشنی کی کرنیں زمین پر پڑتی ہے تو پوری زمین کی چیزیں اوپر ہو جاتی ہے. یہ مکان ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ بھینس ہے، یہ آدمی ہے، یہ عورت ہے، اور رنگ رنگ کی نعمتیں وجود میں نظر آتی ہیں تب جب سورج کی دھوپ پڑتی ہے. اسی طرح وہ بھی ہم بھی کا معنی یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کی طرف سے صفت جمال جو ہے جس کو نور کہا، اس کی تجلی جب زمین پر پڑتی ہے تو اعلیٰ قسم کی نعمتیں وجود کے اندر آتی ہے. اس لیے ساری نعمتیں وجودی ہے اور جتنی بھی تکلیف ہے وہ سب ادبی ہے. ایک آدمی دیکھتا نہیں تو کیا کہیں گے آنکھیں نہیں ہے، دیکھو نہ دیکھنے اب ہے کہ نہیں. ایک آدمی سنتا نہیں تو کیا کہیں گے کان میں سنوائی نہیں ہے، نہیں نہ ہونا. اور اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے. تو وجود کا پڑھتا ہو
اور اللہ کی صفت جمال کی تجلی جو پڑتی ہے یہ وہ بھی ہم بھی اس سے ساری نعمتیں ہیں. ما بکم من نعمت فمن اللہ. تمہارے پاس جتنی بھی نعمت ہے اللہ یوں کہتا ہے کہ میری طرف سے ہے. تو وہ بھی ہم بھی یوں کہتا ہے کہ اللہ تو اتنا کامل, اتنے صفات کمالیہ تمہاری کہ جن کے پاس کوئی بھی نعمت ہے, جن کے پاس کوئی بھی کوئی خوبی ہے تیری طرف سے سپلائی ہوئی, تو اللہ خوش ہو کے یوں کہتا ہے کہ بندہ میں تجھے اونچے اخلاق سے بڑھ دوں, میں تجھے. اب جب ایک آدمی بد اخلاق سے صاف ہو گیا, اونچے اخلاق اس کے اندر آ گئے, تو کتنا قیمتی بنتا ہے. اس لیے وہ کہا کہ ثقیلۃ فی المیزان خفیفۃ علی اللسان حبیبۃ الی الرحمن. وہ آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. یہ مجدد رشتے ثانی رحمۃ اللہ کا واحدہ ہے. کتنی جاندار بات. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ اپنے دل میں کسی کا احسان رکھتا نہیں. جب کوئی دل سے وہ بھی ہم کہتا ہے اس کو بھی اونچے اخلاق دیتا ہے. جب دل سے سبحان اللہ کہتا ہے اس کو بھی بد اخلاق سے اللہ پاک کرتا ہے. شرط ہے کہ غفلت نہ ہو. دوسرا امام بخاری کو کہنا چاہتے ہیں, امام بخاری علیہ رحمہ کہ پوری کتاب تو تم نے پڑھی, سے کتاب الایمان پڑھا, کتاب الفتن پڑھے, فرائض پڑھے, ساری پڑھی. اخیر میں ذکر کی حدیث لا کے اشارہ کیا کہ اپنے ایمان اور اسلام کے سرمایہ کو غفلت سے ضائع نہ کرے, قبر میں جانے تک بیدار رہے. اور بیدار رہنے کے لیے اپنے زبان رب و لسان سبحان اللہ و بحمدہ پورا کلمہ ہے اور پورا ایمان ہے. اگر تم غفلت میں رہے تو شیطان اتنا سیانہ ہے کہ قبر میں جانے سے پہلے ایمان لے لے گا, اور قبر میں جانے کے بعد فرشتے آ کے پوچھیں گے من ربک وما دینک ومن هذا الرسول, تو پچھتاؤ گے کہ میرا ایمان کہاں گیا, شیطان نے لے لیا. اس لیے ہمیشہ اپنی یاد رکھیں. یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اصل کے بعد عیسیٰ کے بعد تعلیم اس لیے رکھی کہ ان کو اسلام اور ایمان محفوظ بیدار رہے. ذرا غفلت بھی سے شیطان لے لے گا اور بے ایمان مرے گا. شیخ رومی علیہ الرحمٰن نے ایک چھوٹا سا لطیفہ لکھا ہے. ایک آدمی قربانی کا بکرا لے کے جا رہا ہے اور بکرے کو اتنی موٹی رسی باندھی تھی, اتنی موٹی اور بہت لمبی, تاکہ جنگل میں چلتا چلتا گھاس چلے. اس نے کندھے پر رسی رکھی, پیچھے بکرا دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ آ رہا ہے اور وہ بھی چل رہا ہے. لیکن اس نے کبھی پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں کہ پیچھے بکرا ہے. تو چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. گھر آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں اتنے میں بکرا لے کے آیا. کہ کہاں ہے وہ پیچھے, آپ پیچھے بکرا ہے نہیں. تو جنگل میں جو چور ڈاکو چھپے تھے وہ رسی کاٹ کے بکرا لے کے چلے گئے. وہ یہ سمجھا کہ بکرا ساتھ ساتھ ہے نہیں. امام بخاری وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے اس گھمنڈ میں مت رہنا کہ میرے پاس ایمان اور اسلام ہے, اس کی حفاظت کی فکر کرنی پڑے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں جانے کے بعد بکرا ڈھونڈو اور فرشتہ آگے پوچھے کہ من ایمان, من ربوں کا, تیرا رب کون, من رب تیرا دین کیا, محمد کون. اور ان طریقوں میں غفلت پڑھ کے ہم نے خالی اس کو رسمت اپنایا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, تو کہیں غفلت نہ ہو جائے. تو امام بخاری علیہ رحمہ اشارۃ النص سے تعلیم دے رہے ہیں کہ اس کی اپنے دماغ کے اندر آباد کرنے کے لیے بار بار بیدار رہنا پڑے گا. تسبیح پڑھنی پڑے گی, دھیان سے تسبیح پڑھنی پڑے گی. تو کہا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب جب ہر عیب سے اللہ پاک, تمام خوبیوں کے اللہ مالک, والذکر اللہ اکبر, سب سے بڑے اللہ کی یاد, تو پھر اس سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ العظیم, اور وہ عظمت والا ہے, اس سے بڑا کوئی نہیں. یہی کہا کہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ تمہارے کوئی طاقت نہیں, صرف اللہ کی. کوئی خوبی نہیں, صرف اللہ کی. کوئی عظمت والا نہیں, صرف اللہ. تو کہا سبحان اللہ و بحمدہ لا الہ الا اللہ کے معنی میں, اس لیے وہ کلمے میں بھاری. اس لیے آتا ہے کہ ایک پلے میں کلمے کی پرچی رکھی جائے گی تو سارے گناہوں کے پلے کیا ہے, اونچے ہو جائے گی اور یہ وزندار ہو جائے گی. اس لیے ثقیل اللہ نے پھر میزان کا اس کو جان کے ساتھ پڑھے. اب دوسری بات یہ ہے کہ کل تم سند لے کے چلے جاؤ گے, تو سند لے کے جانے کے بعد جہاں بھی خدمت کرو بچوں, تو اپنے کو اس طرح سے رکھنے کا کہ جہاں تم دین کی خدمت کرو کو ایسا لگے کہ یہ ہمارا ہمدرد ہے, تمہاری ہمدردی سے وہ متاثر ہو. یہ مفاد پرست نہیں ہے,
ان کے سامنے خالی مفاد نہیں ہے بلکہ کیا اندر سے ہمدردی ہے، تو تمہاری مقبولیت انتظار بھی ہوگی۔ دیکھو کام کرنے کے لیے مقبولیت چاہیے، مقبولیت کے بعد کام زیادہ ہوگا، اور مقبولیت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اخلاق میں اخلاص، اور اخلاق کی سب سے بڑی اخلاق یہ ہے کہ ہمدردی ہو، جانور کے ساتھ بھی ہمدردی ہو۔ اخلاق میں اخلاص کا سنگم ہوگا، مقبولیت ہوگی، اور مقبولیت سے اللہ کام لیتا ہے۔ رات کو روشن کرنے کے لیے ہم نے فانس کے اندر کیروسین رکھ دیا، تیل بھر دیا، ایک کونے میں رکھ دی، بھلے اس کو جلا ہی نہیں، لیکن جب بھی اندھیرا ہوگا اس میں روشنی دینے کی صلاحیت ہے۔ اگر اخلاق میں اخلاص تمہارے اندر ہے تو اللہ کے علم میں تم کام کے بن گئے، جب بھی اللہ کو ضرورت پڑے گی تم کو یوز کریں گے اور تم سے اللہ تعالیٰ کام لیں گے۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ سکینۃ فی النظام سے یہ تعلیم کے اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنا، اخلاص کے ساتھ ایمان اور اسلام پر رہنا، تو اللہ کیا اس کی سنوائی ہوگی۔ سب سے پہلے ہمدردی دوسروں کے سامنے اپنی آنی چاہیے، اور کتب پینے کا خیال رکھیں، یعنی ہمارے اکابر کی کتابیں روز دیکھتے سو جائے۔ حضرت سے تقاعد فرماتے کہ میری 80 سال کی عمر ہو گئی، لیکن رات کو جب تک میرے اکابر کی کوئی بات نہ سن لو مجھے بے چینی رہتی۔ تو آپ کو علم کے ساتھ واسطہ باقی رہے گا۔ اور تیسری بات جو بھی کہی کہ ہر وقت اسلام کی برتری کی فکر رہے، کوئی بھی اسلام کے خلاف مسئلہ اٹھے تو ذہنی طور پر سوچ کی اسلام کی برتری وجدانی انداز میں ثابت کرے، وکیلوں کے انداز میں نہیں، وکیلوں کے انداز میں ہر سوال کا جواب، ہر سوال کا وجدان قبول کرے۔ کل فیل وکل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اے محمد لوگوں کے دل میں اتر کر قولا بلیغا مؤثر انداز میں بات کرو، تو اپنی بات میں اثر پیدا کرنے کی فکر کرنے کی، معقول بنانے کی، اور وکیلوں کی طرح بات کرنے کا اپنا انداز نہیں اختیار کرے، وجدانی بات پیش کرے، وجدان قبول کرے جو قرآن کا انداز ہے۔ یہ خاص اس کا یاد رکھا جائے۔ اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ خدمت کا موقع دے تو مقصد حیات جو ہے وہ دین کو رکھے۔ ضرورت دنیا ہے، دنیا جو ہے وہ ضرورت کی چیز ہے، اور دین کیا ہے؟ مقصد ہے حیات۔ اگر آپ تجارت بھی کریں، اگر موقع نہ ملے تو اللہ تعالیٰ نے تجارت کے میدان رکھا ہے، تجارت کے ساتھ دین کی خدمت کر سکتے ہو۔ الامین اور صادق مع صدیقین، تجارت کے راستے سے بھی تم اسلام کی ایک بات بتا سکتے ہو کہ امانت کے ساتھ تجارت کرو، صداقت کے ساتھ تجارت کرو۔ تو امانت صداقت کے ساتھ تجارت کے تو بھی کلمہ مقصد حیات کیا ہو؟ علم نبوت ہو، ضرورت کے درجے میں دنیا ہے، اور یہ کیا ہے؟ مقصد حیات ہے۔ قرآن میں ہے کہ تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اللہ یوں فرماتے کہ علم نبوت میں نے اتارا، جبریل کے واسطے سے اتارا، اور محمد کے دل پر اتارا۔ کیوں؟ یہ علم نبوت ضرورت زندگی ہے، اور علوم جو ہے ڈاکٹر بننے کا، انجینئر بننے کا، یہ ضرورت دنیا ہے، یہ مقصد دنیا نہیں، ضرورتی دنیا ہے۔ جیسے اپنے گھر میں بیت الخلا کیوں بنایا؟ اس کے بغیر چلتا نہیں۔ گھر بنایا تو بیت الخلا چاہے، لیکن وہاں کوئی کرسی لا کے بیٹھا رہے، بہت ٹھنڈک ہے، یہاں کھانا منگا ہے، یہ تو زائد ضرورت ہے، ضرورت کے درجے میں۔ اسی طرح خوب کماؤ، حلال طریقے سے خوب سخاوت کرو، لیکن دل دماغ کے اندر کرنا ہو کہ مقصد حیات علم نبوت ہے، کیونکہ یہ علم جو ہے اللہ کی طرف سے اترا ہے انسانوں کے دستور حیات بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ ایک صاحب کا نکاح ہونا ہے، وہ یہاں جلدی سے پہنچ جائے۔ اس مجلس میں جو ہمارے مہمان کرام تشریف لائے ہیں ان سب کے لیے دارالقرآن کے ہال میں کھانے کا نظم رکھا گیا ہے۔ دعا کے بعد سکون وقار کے ساتھ سارا مجمع یہاں بھیڑ بھاڑ کیے بغیر ادب کے ساتھ میں وہاں پہنچنے کی فکر کرے، چونکہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر امت مسلمہ جن حالت سے گزر رہی ہے، ہم جانتے ہیں ہمارے شاعر اسلام اس وقت غیر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں۔
ہم ان کی حفاظت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزانہ دعا بھی کرتے رہیں، امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کے لیے، نسل مسلمانی کی حفاظت کے لیے، امت مسلمہ کے حلال روزگار کی حفاظت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے مجموعی طور پر ہم استغفار کریں، امت مسلمہ کے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا اور بیماروں کے لیے شفا یابی کی دعا اور پوری امت مسلمہ کی جائز حاجات اور تمنا کے لیے دعا۔ اور ایک صاحب نے کہا ہے ان کے بیٹے کا کان کا بہت سیریس آپریشن ہے، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي ومن لم يعمل بسنتي فليس مني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ دلہا صاحب ہیں پٹیل محمد حسین اسحاق، جن کے نکاح میں آنے والی دلہن ہے فیچا ساحل صادق، اور ان کے وکیل ہیں صادق عبداللہ بابو۔ آپ نے اجازت لے لی ہے، اور اجازت کے وقت کے گواہ ہیں پٹیل سراج ابراہیم اور پٹیل اسحاق محمد، مہر ہے 10,000 روپیہ نقد۔ پٹیل محمد حسین اسحاق صاحب، جناب وکیل صادق عبداللہ صاحب بابو نے اپنی وکالت سے فیچا ساحل صادق کو آپ کے نکاح میں 10,000 روپیہ مہر کے عوض میں حاضرین مجلس کی موجودگی میں بیوی بنا کر کے دیا۔ آپ نے فیچا ساحل صادق کو اپنے نکاح میں بیوی بنا کر قبول کیا۔ بارک اللہ وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ رکھیں، مجلس کا اختتامی عمل دعا عبادت ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرنی چاہیے۔ غفلت والے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول نہیں فرماتے، اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ میں، عاجزی کے ساتھ میں، اور ان حضرات اساتذہ کرام نے بہت محنتیں کی ہیں، اس کے بعد میں یہ دن آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور ایک بات یہ بھی کہنا رہ گئی وقت کی تنگی کی وجہ سے کہ ہماری دعوت پر بہت سے حضرات اور علماء اور دور و جوار کے مدارس اور دارالعلوم کے محسنین اور معاونین اور ہم سے محبت رکھنے والی عوام بڑی مقدار میں تشریف لائے۔ اللہ سب کو ان کی حاضری کو قبول فرمائے اور بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ ذرا سکون رکھیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، اللهم لك الحمد ولك الشكر وبيدك الخير كله،
لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير الخلق كلهم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجيت من أمورنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا لنا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دنا إلا قسمت يا أرحم الراحمين ولا حاجة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم اكتب بتيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك حب عمل يقرب إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي من نفسي وأهلي ومن الماء الآخر. اللهم أخرج منا اليهودية والنصرانية والشرك. اللهم أخرج من قلوب المؤمنين اليهودية والنصرانية والشرك. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إن قلوبنا وجوارحنا ورأسنا بيدك لم تبلغنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك فكن أنت ولينا واهدنا سواء السبيل واهدنا سواء السبيل واهدنا سواء السبيل. یا ارحم الراحمین ہم گنہگار ہیں. اے اللہ پوری زندگی قرآن کریم اور حدیث پاک کو پس پس رکھ کے گزاری. اے اللہ ہماری زندگی کو معاف فرما دے. اے اللہ تیری نعمت ہے بارشوں کی طرح روحانی اور مادی برستی رہی. اے اللہ ہم ان نعمتوں کو نہیں سمجھے اور ناشکری میں مبتلا ہو گئے. اے اللہ ہماری ناشکری کی وجہ سے جو حالات ہے اے اللہ ہماری ناشکری کے گناہ کو معاف فرما دے اور حالات کو سازگار بنا دے. اے اللہ امن و امان والے حالات بنا دے. یا اے اللہ امن و امان والے حالات بنا دے. اے اللہ ہم بے بس ہے بے کس ہے کمزور ہے. یا اللہ عبادت میں کمزور روحانیت میں کمزور دین کی خدمت میں کمزور. اے اللہ ہماری کمزوری کا اعتراف ہے. اے اللہ ہمیں قوت نصیب فرما قوت ارادہ عطا فرما. اے اللہ تیرے یہاں مقبول ہونے کے لیے صفات ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ تیری نظر سے مردود اور راندہ ہونے کی جو دردائی ہے وہ ہم سے نکال دے.
یا ارحم الراحمین امت کے حال پہ رحم فرما، اے اللہ امت کی نسل پر رحم فرما، اے اللہ موجودہ اور آئندہ فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا ونجنا برحمتک من القوم الظالمین، اللهم انا نسألك بظهورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نسألك بظهورهم ونعوذ بك من شرورهم، کلمہ میں بخشائے پر حلمہ بستا وسیل کمن میں ہوا ندارن کے رشت فریاد رشت کوئی آسیارہ خدا بخش رشت، اے اللہ ہم سب کے انسانیت سے مسناسی فرما، اے اللہ جو درندی قسم کے انسان ہے، جو درندوں سے بھی 2 قدم آگے ہے، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ان کے دل میں آپس میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما، اے اللہ ان کی نفرت کو محبت سے بدل دے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے مالک ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ظالم ظالموں کے دلوں کو رحم و کرم سے بھر دے، تو پل بھر میں جو چاہے کر سکتا ہے، اے اللہ تو گوبر اور پیشاب کے بیچ میں سے سائل الاشار میں کچھ گوار دور نکالنے پر قادر ہے، ایک منی کے گندے قطرے سے اتنا فاصلہ انسان کی قدرت بنا رہی ہے، اے اللہ دنیا ہماری حالت تیرے سامنے ہے، اے اللہ تیرے علم کی احاطے میں زمین کا ایک ایک ذرہ ہے، جنگل کے درخت کے پتے تیرے علم کے احاطے سے باہر نہیں، اے اللہ ایک ایک ریت کا ذرہ تیرے علم کے احاطے سے باہر نہیں، اے ارحم الراحمین پوری دنیا اور کواکب سیارے سارے علم کے احاطے میں ہے، اے اللہ ہماری حالت تیرے علم کے احاطے میں ہے، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم تو سلامتی کا ماحول قائم فرما، مساجد کی مراسی میں دنیا کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم تو بے بس ہے، بے کس ہے، کمزور ہے، ہم تو فی ضمیر اللہ کہہ رہے ہیں، اے اللہ تیرے شکر سارے کہ ہماری کمزوری کا ذکر کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو عزم و استقلال سے بھر دے، عزم و ثبات کرنے سے بھر دے، اے اللہ ہماری بزدلی کو ہمت سے بدل دے، اے اللہ ہماری بزدلی کو ہمت سے بدل دے، اے اللہ ہماری بزدلی کو ہمت سے بدل دے، تیری ذات عالی کے ساتھ تعلق نصیب فرما، اے بھرپور خزانے کے مالک، اے بھرپور خزانے کے مالک، ہم تیری معرفت چاہتے ہیں، تجھ سے قدرت اور قوت چاہتے ہیں، تیری صفات کے سون سے اے اللہ جو ہماری چیزیں ہیں وہ مانگتے ہیں، اے اللہ پاک یہ فارغ ہونے والے بچوں کو قبول فرما، اس مدرسے کو قبول فرما، اے اللہ اس مدرسے کے ذمہ داروں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی رات دن کی فکروں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی رات دن کی فکروں کو قبول فرما، جن اساتذہ کرام نے اے اللہ رات دن اپنے آنکھیں لگا کے کتابوں کے مطالعہ کر کے ان بچوں کے دل دماغ میں علوم بھرنے کی اے اللہ کوشش کی ہے، اے اللہ یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما دے، تیری ساری نسل کرام کو بدلہ نصیب فرما، ان کے خاندانوں علم معرفت کو باقی رکھ، اے اللہ ان کو ہر طرح سے تیرے عافیت میں لے لے، اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، سارے مدارس کو قبول فرما، مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ جو ذمہ دار مرحومین وفات پا چکے حضرت مولانا آدم صاحب سے لے کر آج تک سب کے اللہ قبروں میں نورانیت پیدا فرما، ان کی خدمتوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ان کی خدمتوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہم تجھ سے چاہتے ہیں رشد و ہدایت، ہمیں رشد و ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمیں رشد و ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمیں رشد و ہدایت عطا فرما، اے اللہ اس مجمع میں تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی برکت کے طفیل میں اپنی اپنی مرادوں کی تجھ سے مانگنے آیا، کوئی بیمار ہے وہ شفا مانگنے آیا، کوئی مقروض ہے وہ قرض کی ادائیگی کی نیت لے کے آیا، اے اللہ تو سب کے حالات سے پوری طرح واقف ہے، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہر ایک کی مرادیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کو عطا فرما، جو ہر طرح کے وزن میں ان کو سکون اور چین کی زندگی عطا فرما، اے اللہ مرنے کے بعد قبر میں اے اللہ نکیرت کے سوال جواب کو آسان فرما دے، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری زندگی تیری رضا والی بنا دے، اے اللہ مرنے کے بعد قیامت کے دن اے پاک پروردگار ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما، اے اللہ تو ہمارے لیے عافیت کا فیصلہ فرما، اے اللہ قیامت کے دن تو ہمارے گناہ کو معاف فرما دے، اے اللہ قیامت کہہ سکتا ہوں کہ یہاں معافی ہو گئی
اور کوئی چیز کی وجہ سے وہاں بندوں کے حقوق کی وجہ سے ساتھ لگ گیا، اے اللہ پاک ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے ہمارے اوپر حقوق ہے اور ہم ادا نہیں کر پائے اور ہم ان کو جانتے نہیں، اے مکلم القلوب ان کے دلوں میں معاف کر دینے کا خیال پیدا فرما رہے، اے اللہ ان کے دلوں میں معاف کر دینے کا خیال پیدا فرما رہے، اے اللہ اور ہمارے اوپر جن لوگوں کے ہمارے جن لوگوں پر حقوق کے ادا نہیں کر پائے، اے اللہ ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں، اے اللہ ان کو معافی دے دینا، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما، جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اس بخاری شریف کے دوپہر تصدق میں اور یہاں جتنے مقبول بندے بیٹھے ان کے تصدق میں دوپہر میں قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔